1952 سے بسکٹ کا کام کر رہے ہیں. میں پورٹ سے گاڑیاں خریدتا تھا 14 سال کی عمر میں, کسٹم کے آکشن سے, اور گاڑیاں بیچتا تھا. تو گاڑیوں کا کام کرتا تھا, پیسے کماتا تھا. فار نو ریزن پکڑ کے بند کر دیا, ڈیالہ بیچ دیا اور یہ کر دیا. گھر کے اندر ایک ایک میرے بچوں کی کلوزٹس تک انہوں نے دیکھا. پانی کی ٹنکی کھول کے بھی دیکھا کہ پانی کی ٹنکی میں نہ چھپا ہوں میں. 20 گاڑیاں اس کی پولیس کی اور اس سے زیادہ گاڑیاں میڈیا کی. پیٹرول کی پرائز وہ $124 کی چلی گئی. نقصان ہو گیا $70 کا ڈیزل پہ اور $40 کا پیٹرول پہ. اتنا سستا ہم بیچ رہے تھے کہ ایران سے اسمگل ہونا بھی بند ہو گیا. لوگوں نے کہا یہی زیادہ سستا ہے. سعودی عرب کے وزیر نے مجھے کہا کہ تم ہم سے سستا ڈیزل بیچ رہے ہو. فوج کے بھی اس میں تھے کہ یار یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, کیا بینکرپٹ کراؤ گے. پھر آخر کار جو ہے وہ ایک دن ندیم انجم صاحب شہباز صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو سمجھایا کہ پیٹرول بڑھا دیں. مگر پھر اس پہ بھی ناراضگی تو ہوئی نا, میاں صاحب ناراض ہو گئے. شہباز صاحب بول نہیں سکتے تھے میاں صاحب کے سامنے بھی, نہ اپنی بھتیجی کے سامنے. وہ بولتے تھے تم لوگ بات کرو. اور میاں صاحب کہتے ہیں نہیں $9 نہیں پڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ قائد کہہ رہے ہیں تو آپ کیوں بڑھا رہے ہیں. میں بولوں یار کیا ملک کو بینکرپٹ کراؤں گا. واشنگٹن میں جنرل ندیم انجم اس وقت DISI تھے, وہ گئے ہوئے تھے, تو ان کی IMF کے چیف سے ایک 1-on-1 میٹنگ ہوئی تھی. IMF کے اندر بھی 2 رائے تھی. ایک رائے یہ تھی کہ پاکستان کو بینکرپٹ ہونے دو ایک مرتبہ تو وہ ذرا صحیح ہو جائیں, اور دوسری رائے یہ تھی کہ نہیں ان کو بچا لو لیکن ان کے اوپر سخت کنڈیشن رکھو. ٹھیک ہے. اور پھر امریکنوں نے بھی تھوڑی سی یہ کرا کہ چلو ان کو بچا لو, سخت کنڈیشن رکھو. ڈاکٹر صاحب بڑا غصے سے بات کرتے تھے. میں نے ایک دن شاید بھائی کو کہا تھا کہ یہ نوکری جائے بھاڑ میں, مجھے یہ نوکری کی ضرورت نہیں. اگر انہوں نے بدتمیزی سے بات کری تو میں نہیں چھوڑوں. امنسٹی میں جو گورنمنٹ کی سوورن کمٹمنٹ تھی وہ آپ نے بریچ کی اور آپ نے CBT لگا دیا. یہ کس موڈ میں آپ نے کر دیا تھا؟ میں یہ سمجھا کہ یہ انکم ٹیکس لگ رہا ہے. یہ اس چیز پہ ٹیکس لگا تھا جو ویلیو ڈکلیئرڈ تھی, اس پہ CVT نہیں لگنا چاہیے, اور یہ میں نے غلطی کی. میں تو معافی مانگ چکا ہوں. سین کو ڈسکرائب کریں when all of a sudden you were fired. سلیمان شہباز کا فون آ گیا کہ یار کل آپ آ جائیے ملنے کے لیے میرے اپارٹمنٹ ابا سے, بڑے میاں صاحب بھی ہوں گے. تو وہاں پہ 13-14 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. محسن نقوی صاحب بھی تھے, ڈار صاحب تھے, میاں صاحب تھے. بڑی گیدرنگ تھی 14-15. ان کے درمیان مجھے انہوں نے بلایا اور شہباز صاحب نے کہا کہ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ ڈار صاحب بن جائے. میں کہا ٹھیک ہے. مریم نواز شریف نے مجھے سوشل میڈیا کے ساتھ کافی ووٹ میرے خلاف یا ڈار صاحب کے حق میں, اور بہت سارے ٹویٹر ٹرینڈز چلوائے, یہ کرا. وہ چھوٹی سی اوچھی حرکت تھی. میاں صاحب مثال کے طور پر فری مارکیٹ میں بلیو کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بالکل نہیں کرتے. لیکن کیونکہ میاں صاحب نے یہ ساری معاشی پالیسی ڈاکٹر صاحب کے حوالے کی ہوئی ہوتی تھی اور ان کو کچھ بولتے نہیں تھے, تو وہ ڈاکٹر صاحب اپنی مرضی سے چلتے تھے. اس لیے 13 سے 18 میں ایک چیز کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہوئی. نومبر تک ڈاکٹر صاحب تھے. 1 جنوری سے لے کر نومبر تک $10 بلین اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ میں ڈالے. اس لیے وہ $106 کا تھا. میں پاگل کا بچہ ہوں کہ میں جا کے ڈالر میں ادھار لوں اور مارکیٹ میں ڈالوں. یہ غلطی عمران خان نے 22 میں 21 میں کی ہے, جو غلطی مینا واشنگٹن نے 18 میں کی. ٹھیک ہے, جو غلطی مینا واشنگٹن نے 18 میں کی. 4 سروسز ہم نے صوبوں کو دے رکھی ہیں. تعلیم صوبے فیل ہو گئے, صحت صوبے فیل ہو گئے, پولیس صوبے فیل ہو گئے, واٹر سیوریج روڈ رستہ فار دا موسٹ پارٹ صوبے فیل ہو گئے. وفاق کیا کرتا ہے؟ ٹیررزم اینڈ سیکیورٹی فیل ہو گیا. بجلی اینڈ گیس, خطے کی مہنگی ترین بجلی, خطے کی مہنگی ترین گیس. حکومت پاکستان کی گورننس جو ہے وہ کمپلیٹلی فیل ہو چکی. 8 فروری کو اس الیکشن کے اندر جیت قبول کری جو الیکشن وہ ہار چکے تھے. تو آپ لوگوں کو اور ناراض کر چکے ہیں. اور مسلم لیگ نے اپنی نظریات تو چھوڑ دیے, اور اب تو وہ ایک خاندان کی پارٹی رہ چکی ہے کہ وزیر اعظم بھی ان کا, وزیر اعلیٰ بھی ان کا, تیسرا وزیر اعظم بھی ان کا, تیسرا وزیر اعلیٰ بھی ان کا. آن مائی ریڈار پوڈ کاسٹ میں آج میرے مہمان ایک ایسی ملٹی ٹیلنٹڈ ہمہ جہاز شخصیت ہیں جو پینسلوینیا یونیورسٹیز پبلک فائنانس اور پولیٹیکل اکانومی میں PhD ہیں. بطور اکانومسٹ IMF میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں. اس کے علاوہ چیئرمین انویسٹمنٹ بورڈ, چیئرمین سوئی سادرن گیس کمپنی, ڈائریکٹر PIA کارپوریشن, IBA میں وزٹنگ فیکلٹی ممبر, اسمائل انڈسٹریز اور کینڈی لینڈ کنفیکشنری کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک میمن بزنس فیملی سے تعلق رکھنے کے باوجود آپ پاکستان کی پاور پالیٹکس میں ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں.
نون لیگ کی حکومت میں 2 بار وفاقی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں. اب تو شاید ویورز سمجھ گئے ہوں گے. جی میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کی. مفتاح اسماعیل کو نون لیگ کی دونوں حکومتوں میں پاکستان کی اکانومی ICU میں ملی. انہیں IMF کی شرائط پر مشکل فیصلے کرنے پڑے جن کی بنیاد پر پاکستان میں انفلیشن اور بہت بڑی مہنگائی کا عذاب دیکھنے میں آیا. عوامی غیظ و غضب کا نشانہ مفتاح اسماعیل بنے. آڈیو لیکس میں مریم نواز کے مفتاح اسماعیل کے بارے میں منفی تاثرات بھی پوری قوم کے سامنے آئے، جبکہ پارٹی قائد جناب نواز شریف نے ایک دن اچانک لندن بلا کر ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کو فارغ کر دیا تھا. اسحاق ڈار کو وزارت خزانہ سونپ دی تھی. پھر جون 2023 میں مفتاح اسماعیل نے بھی نون لیگ سے راہ جدا کی اور اس کے ٹھیک 1 سال بعد جون 2024 میں عوام پاکستان پارٹی منظر عام پر آئی ہے. مفتاح صاحب پہلے نون لیگ کے فیصلوں کا دفاع کرتے تھے، اب نون لیگ کے کرٹکس میں سے شامل ہیں. تھینک یو سو مچ سر. بہت بہت شکریہ مفتاح بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں، کیونکہ فٹ نہیں ہوتا ایک کہ بزنس ہارڈ کور بزنس فیملی، تھورو بزنس فیملی، لیکن سیاست کا کیا واسطہ، کیا بیک گراؤنڈ. پہلے آپ اپنی فیملی کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ہمیں بتائیں نا پلیز. سر میمن فیملی جیسا آپ نے فرمایا، اور بزنس فیملی ہے. 1947 میں والدین پاکستان آئے. میرے ابا جون میں آ گئے تھے، امی سپٹمبر میں آئی ہیں، دادا بھی جون میں آ گئے تھے. فیملی کراچی آئی تھی؟ کراچی آئی. اور 1952 میں دادا اور چچا نے اور ابا نے ایک فیکٹری لیز کری سکھر میں بسکٹ کی، JP منگا رام کے نام سے. اور اس بسکٹ تو یہ پہلا بزنس ہی کنفیکشنری کا تھا. کپڑے کا بزنس تو آپ کو پتا ہے کہ میمن مطلب ہر میمن کرتا ہے. تو اب وہ انڈیا میں تھا، وہ ادھر آ کے وہی کپڑے کا بزنس شروع کرا. بعد میں پلاسٹک یہ پولیسٹر فلم کا بزنس کرتے، پولیسٹر یارن کا بزنس کرتے رہے. صحیح. لیکن 1952 سے بسکٹ کا کام کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد 60 کی دہائی میں وہ کراچی لے آئے فیکٹری. 1952 میں جب یہ بسکٹ فیکٹری پہلی جب وہ ہوئی، اس کا برانڈ کیا رہا؟ JP منگا رام کا نام تھا ایک، اور وہ فیکٹری لیز کری تھی. اور اس کے بعد انہوں نے 60 کی دہائی میں لے کر آئے اور اس کا نام یونین رکھ دیا. یونین بسکٹ فیکٹری، وہ تو ایک برانڈ بن گیا تھا پراپر آلریڈی. یونین بسکٹ فیکٹری ایک برانڈ تھا. پھر والد کا انتقال 83 میں ہو گیا. میں 81 سے پڑھنا چلا گیا تھا امریکہ. 10 سال امریکہ میں رہا ہوں، جس میں بیچلرس کیا، ماسٹرس کیا اور PhD کی. اور اس کے بعد جب ادھر میں آیا تو اچھا، یہ فیملی نے فیصلہ کیا تھا، کیونکہ دیکھیں میں ساری ماشاءاللہ تمام بزنس فیملیز کو جانتا ہوں. اب اس زمانے میں تو خاص طور پہ یہ تھا کہ یار دھندے میں بیٹھ، گلک پہ بیٹھ، کام پہ آ، کام کر، ہاتھ بٹا، یہ کر. ہاں ایجوکیشن وغیرہ، مگر اتنی سیریس ایجوکیشن جو ہے یہ کہاں سے آئی؟ دیکھیں ہمارے یہاں بھی 14 سال کی عمر سے جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو والد کی آفس پہ جانا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور ہم جاتے تھے، اور مجھے تو ابا نے پیسے دیے تھے اس زمانے میں، اور میں پورٹ سے گاڑیاں خریدتا تھا 14 سال کی عمر میں، کسٹم کے آکشن سے، اور گاڑیاں بیچتا تھا. تو گاڑیوں کا کام کرتا تھا، پیسے کماتا تھا. لیکن پڑھائی ساتھ ساتھ کرنی تھی، اور صرف سمر کے اندر زیادہ یہ کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر امریکہ چلے گئے تو وہاں پہ جا کے تھوڑا پڑھنے کا شوق بھی ہو گیا. پھر ماسٹرز کے لیے اپلائی کر دیا، PhD کے لیے بھی اپلائی کر دیا. پڑھتا رہا تو وہ اچھا تھا، فیملی کو بھی مسئلہ نہیں تھا. اس درمیان ابا کا اور چچا کا انتقال ہو گیا تھا، تو پھر بھائی وغیرہ الگ ہو گئے چچا کے بیٹوں سے. تو جب میں ادھر آیا 1990 میں، تو بھائیوں نے کینڈی لینڈ شروع کر دی تھی، بڑے بھائیوں نے. تو آپ لوگ 3 بھائی؟ 3 بھائی. جی ٹھیک ہے. تو وہ جو آپ کے 2 بڑے بھائی تھے، محمد بھائی اور مسعود بھائی، انہوں نے کینڈی لینڈ شروع کر دی. پھر اس کے بعد ایک بسکٹ کی فیکٹری ہم نے خرید لی میجی، اس کا نام بسکونی رکھ دیا. تو وہ بھی اللہ کی مہربانی سے چل. اچھا، پھر یونین جو ہے وہ چچا کے بیٹوں کے پاس تھی. اوکے ٹھیک ہے. ان میں سے ایک چچا کے بیٹے نے یونین فیبرک شروع کر دی. ٹھیک. وہ بھی بڑا اللہ کی مہربانی سے بڑا کام کرتے ہیں، ٹیکسٹائل کا بڑا ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور تو ہم نے پھر یہ کینڈی لینڈ کے بعد بسکونی کھول دی. پھر اس کے بعد کاسٹ پالی پراپلین فلموں کا کام شروع کر دیا. یہ بھی بڑے کام ہیں کہ اتنے مشہور نہیں ہیں کیونکہ یہ کنزیومر پروڈکٹس نہیں ہیں. پولیسٹر فلم کا کام کرتے ہیں، پولیسٹر ریزن بناتے ہیں، جیسے یہ پانی کی بوتل کا جو دانہ ہے وہ بناتے ہیں. اور پھر تھوڑے سے اور کام شروع کر دیے. تو کافی پھر آہستہ آہستہ کام اللہ کی طرف مہربانی سے اللہ نے ترقی دی ہے تو کام بڑھتے گئے. تو آپ اپنی پوسٹ PhD کا جرنی بتائیں. سر میں نے پھر PhD کے بعد پاکستان آیا، شادی کی اور چلا گیا واپس امریکہ IMF میں کام کرنے کے لیے. ٹھیک. اور وہاں پہ کچھ عرصہ آپ نے IMF کو جوائن کیا واشنگٹن میں؟ واشنگٹن DC. جی. واشنگٹن DC میں IMF کو جوائن کیا میں نے. اور آپ اوبویسلی انٹری پوزیشن ہوگی جو بھی ہوگا، ظاہر ہے. وہ ان کے یہاں ایک ہوتا ہے EP پروگرام، جیسے یہاں CSS افسر ہوتے ہیں نا، جو فاسٹ ٹریک پہ ہوتے ہیں. تو اس طرح وہ ایک اکانومسٹ پروگرام ہوتا ہے جس میں وہ
دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈیز لیتے ہیں جو ان کو صحیح لگتے ہیں. تو اس پروگرام میں تھا میں, جو کہ ہائی ٹریک فاسٹ ٹریک پروگرام ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہاں پر ضرورت تھی, میری امی بھی چاہتی تھی, بھائی بھی چاہتے تھے کہ آ جاؤں, تو پھر میں ریزائن کر کے ادھر آ گیا. اور اس کے بعد پھر سیاست کا شوق تھا, تبھی میں نے پولیٹیکل ہاں, وہ کیوں تھا؟ کیا مطلب کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یا آپ کا یہ سارا کوئی جیسے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ہوتے ہیں, فیملی میں ہوتا ہے, اطراف میں ہوتا ہے, اور یو آر ٹاکنگ اباؤٹ مڈ 80s؟ جی, جب میں نے پی ایچ ڈی کی, یہ پی ایچ ڈی کر کے جب واپس تھے ارلی 90s, ارلی 90s, اٹ واز دا ابھی نئی وہ ڈیموکریسی کی پارٹیاں آنی شروع ہوئی تھی, نون لیگ کے 2 سال, پی 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 کے 2 سال, یہ سارے. جی, تو وہ کوئی بہت عرصے nothing to کہ یار یہ کرتے ہیں. بہت عرصے تک میں نے اخبار پڑھنا چھوڑ دیا تھا. میں اتنا پریشان تھا پاکستانی سیاست سے, ماں سوائے اس کے کہ اسپورٹس پیجز عقیدت سے پڑھتا تھا پاکستان میں. کرکٹ جہاں پہ بھی ہو رہا وہ اس کا مجھے اندازہ ہوتا تھا, لیکن باقی میں سیریسلی نہیں پڑھتا تھا, نہ ٹی وی دیکھتا تھا زیادہ. 2000 کی پھر جب دہائی ہوئی 9-10 کے اندر, میں نے میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں سعد احسان الدین, پیر سعد احسان الدین, جو پنجاب بورڈ کے انویسٹمنٹ کے ہیڈ ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں, اور ادھر ہم نے پنجاب میں ایک فیکٹری لگائی تھی لاہور میں, تو اس سے کافی ملاقات ہوتی تھی. تو اس کو میں نے کہا کہ یار کبھی میری شہباز صاحب سے ملاقات کروا دو. اس نے شہباز صاحب سے ملاقات کرا دی. وہ اسی دن میاں نواز شریف کے پاس لے گئے مجھے, تو میاں صاحب سے ملاقات ہو گئی. پھر میاں صاحب جب ادھر آتے تھے تو ہم کو ای میل آ جاتی تھی کہ میاں صاحب آ رہے ہیں یا شہباز صاحب کراچی آ رہے ہیں, تو تھوڑی سی پریپریشن کر لو. پھر ممنون صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, ان سے ایک رشتہ طے وہ ہو گیا. اچھا, اس میں پھر مسلم لیگ والوں سے دوستیاں ہونی شروع ہو گئیں. شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, پرویز رشید, اچھے والے مسلم لیگی جتنے تھے, مطلب میں بھی تھا تو برے مسلم لیگ بھی تھے میرے جیسے, لیکن مطلب ان سب سے تھوڑی سی دوستیاں ہو گئی, نیاز مندی ہو گئی. تو پھر ان سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی. پھر آہستہ آہستہ آدمی سیاست میں چلے جاتا ہے. پھر کوئی مگر ابھی تو وہ پیریڈ آ گیا جب آپ 2000 کی بات کر رہے ہیں, کہ اس کے بعد تو وہ پھر بیچارے میاں صاحبان پہ تو پھر مصیبت آئی. جنرل مشرف آ گئے نا پھر تو. نہیں سوری, مشرف نہیں, 2000 ہم تو بات کر رہے ہیں 2010-11 کی نا. اچھا, اب تو وہ واپس آ چکے ہیں. اب تو وہ واپس آ چکے ہیں. اوکے. پھر اس کے بعد تو ان کے پاس مشکل پڑی ہے جب جنرل راحیل شریف آئے تھے. ٹھیک ہے, چھوٹی سی. اور اس کے بعد جب باجوہ صاحب کے زمانے میں مشکل پڑی تھی. صحیح. لیکن اس وقت تو مشکل نہیں تھی. اپوزیشن میں تھے وفاق میں, اور حکومت میں تھے پنجاب میں. ٹھیک ہے. اور پھر 13 کے الیکشن ہوئے, اس کے بعد پھر میاں صاحب نے مجھے کچھ پوزیشن دی. ٹھیک ہے. اور پھر 18 کے الیکشنز ہوئے جس پہ میں نے خود انتخابات میں حصہ بھی لیا. ٹھیک ہے. اور پھر میاں صاحب جیل وغیرہ میں تھے, وہ مشکل میں پڑے. ہم یہاں پہ سیاست کرتے رہے, میں اور شاہد عباسی, احسن اقبال, مریم اورنگزیب, بلال کیانی, 5-6 لوگ اور بھی. ہم بہت ڈٹ کے اپوزیشن کرتے رہے. پھر شاہد عباسی کو اور مجھ کو بھی جیل میں ڈالا. 5 مہینے میں بھی جیل رہ کے آیا. اور ہم کھڑے رہے. اچھا, یہ اٹ مسٹ ہیو بین اور واز اٹ ٹراما, کیونکہ اس قسم کے پڑھے لکھے لوگ پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں, پالیٹکس میں آ گئے, سب ہو گئے, اور آئی نو فار فیکٹ کہ فار نو ریزن پکڑ کے بند کر دیا اور جیل میں ڈال دیا اور اڈیالہ بھیج دیا اور یہ کر دیا. یہ پورا ایکسپیرینس جو تھا, اس کو تھوڑا نریٹ کریں. تو سر, جو شاہد عباسی صاحب کو پکڑا, ہم دونوں کو پہلے ڈال دیا تھا ECL میں. جب ڈالا تھا تو شاہد بھائی لندن میں تھے اور میں کراچی میں تھا. اور یہ تو وہ زمانہ تھا نا کہ جب وہ ان کی گورنمنٹ ختم ہی تھی, شاہد صاحب پرائم منسٹر رہ چکے تھے. ظاہر ہے کہ آپ ان کے بہت کلوز تھے اور آپ فائنانس منسٹر تھے. تو وہ شاہد بھائی لندن میں تھے. اس زمانے میں وہ ڈار صاحب سے اور میری نہیں بنتی تھی, تو انہوں نے کہا یار تم آؤ ذرا سا بات کر لو, کھل کے کلیئر کر لیتے ہیں ایئر. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں لندن چلے جاتا ہوں. تو صبح میں 8 بجے کراچی سے لاہور جا رہا تھا, اور 11 بجے کی لاہور سے لندن کی PIA کی فلائٹ سے جا رہا تھا. تو شام کے 7-8 بجے ٹکر چلنے لگا کہ مفتاح کو اور کئی چند اور لوگوں کو نو فلائی لسٹ پہ ڈالا گیا ہے. سو میں نے فواد چودھری کو فون کیا کہ یار فواد کو ایسی بات ہے. فواد چودھری سے میری تھوڑی سی دوستی تھی. تو اس نے کہا نہیں یار, کابینہ میں تو تیرا نام نہیں آیا, شاہد کا نام تھا, تیرا نام تو نہیں تھا. دین آئی ٹاک ٹو مقصود, ٹاک ٹو نعیم الحق, مرحوم اللہ ان کو نصیب کرے. تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں یا وٹ ایور. تو پھر اس کے بعد لیکن رات کو پھر مجھے فون آیا
کہ نہیں آپ کا نام ہے ECL پہ یا نو فلائی لسٹ پہ ہے اور آپ جائیں گے تو امبیرسمنٹ ہوگی، آپ کو واپس کریں گے. میں کہا ٹھیک ہے. پھر رات کے 11:30 بجے ایک دوست کا فون آیا مجھے کہ اگر تم چاہتے ہو تو ہم 2:30 بجے کراچی ایئرپورٹ سے نکال دیں گے. ٹھیک ہے. قطر ایئر ویز پہ تم کراچی ایئرپورٹ سے قطر ایئر ویز سے جا سکتے ہو. میں کہا نہیں بھاگ کے تو نہیں جاؤں گا میں. صحیح. مطلب چھپ کے نہیں جانا. میں مطلب سر ہم 7 بھائی بہن ہیں، ساتوں کراچی میں رہتے ہیں. صحیح. 75 سال سے اس ملک میں بزنس کر رہے ہیں. صحیح. ہم کسی کو یہ نہیں کہتے خدا نخواستہ کہ وہ ہم سے کم محب وطن ہے، لیکن ہم کسی کو یہ اختیار بھی نہیں دیتے کہ ہماری محب وطنی پہ کوئی ہاتھ رکھے. ہم کیوں پاکستان چھوڑ کے جائیں؟ ہم نے کیا غلطی کری ہے؟ تو ہم نے کہا اچھا پھر میں نہیں جا رہا ہوں. تو پھر میں لندن نہیں گیا، پھر ادھر ہی رہا. پھر کچھ عرصے بعد شاہد بھائی کو پکڑا تو اس کے دوسرے دن انہوں نے ریڈ کیا میرے گھر پہ. رات کو میں نہیں تھا، میں صبح بیل لینے کے لیے چلا گیا تھا. تو وہ چھاپے مارتے رہے، میرے گھر پہ آئے، میرے گھر کے پورے گھر کے اندر ایک ایک میرے بچوں کی کلازٹس تک انہوں نے دیکھا. پانی کی ٹنکی کھول کے بھی دیکھا کہ پانی کی ٹنکی میں نہ چھپا ہوا ہوں میں. پورا گھر چھان بینا، 20 گاڑیاں اس کی پولیس کی اور اس سے زیادہ گاڑیاں میڈیا کی، موبائل کی گاڑیاں. اور پتلی سی گلی ہے میرے گھر کی، فیملی کے لیے بچوں کے بہت لیے زیادہ ٹراما، بہت بڑا ٹراما. اور بچے بڑے پریشان. ایک میرے خیال سے بیٹا میرے خیال سے امریکہ میں تھا، وہ وہاں پہ خبر مل رہی ہے کہ اس کو ریٹ پڑ رہا ہے. پھر اس کے 2 ہفتے بعد ایونچولی بیل کینسل ہوئی تو پھر اریسٹ کر لیا انہوں نے مجھے. وہ ایک اور ٹراما تھا. وہ بیوی بھی میرے ساتھ تھی جب انہوں نے مجھے اریسٹ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے. صحیح. تو وہ تھوڑا سا لیکن ہوتا ہے نا کہ بھئی کہ ان سے یہ شکایت ہے. شاید تو پرائم منسٹر تھے، وہ تھے، مگر کیا آپ سے کیا شکایت تھی؟ مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کوئی بڑا اسکیم آپ نے رن کیا تھا، کوئی بہت ایویڈنس تھی، کوئی یہ تھا، وہ تو کچھ نہیں تھا نا، پکڑ کے بند کرنا تھا. تو اس پہ بھی ایک ہوتا ہے کہ یار اس وجہ سے اس کو پکڑ کے بند کر دو. اب دیکھیں اللہ ہی جانتا ہے. دیکھیں میں بتا دیتے ہیں بعد میں لوگ کہ یار آپ کا اس کے ساتھ تھا نا، اس نے کہا کہ یار چلو، یا اس زمانے میں مثال کے طور پہ جنرل فیض تھے تو کہ یار یہ جنرل فیض کے ساتھ تم نے ایسا کیا تھا. مجھے ایک تو 2 چیزیں ہیں جو مجھے بتائی گئی ہیں. وہ یہ کہ ایک تو میرا دوست گئے تھے اس زمانے میں وائس چیئرمین کے پاس، تو وہ ڈپٹی چیئرمین جو ہوتے تھے حسن حسین ایسا کچھ نام تھا ان کا، اچھا سا نام تھا، نیب کے. تو انہوں نے کہا یار مفتاح کو بول کے نواز شریف یا شاہد کے خلاف کچھ کہہ دے تو اس کے خلاف تو ہم کچھ بھی نہیں ہے تو چھوڑ دیں. وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ گواہی دے دیں. کہ وہ لیکن پریشر ڈال رہے تھے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھ سے ڈائریکٹلی کبھی نیب نے نہیں کہا کہ گواہی دیں. نہ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر یہ کہہ دیں گے تو ہم رکھیں گے، آپ کو اریسٹ کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری افیکٹونیس تھی میری اور شاہد بھائی کی کہ ہم بہت افیکٹولی ان کو وہ کر رہے تھے، کاؤنٹر کر رہے تھے. ان کی ہر ہفتے میں ایک اخبار میں آرٹیکل لکھتا تھا اور روز تقریباً نیوز پہ جاتا تھا. اور جیسے اب بھی اللہ کی مہربانی سے، لیکن اس وقت بھی کہ جب بجٹ وغیرہ آتا تھا تو جو نون کا پرائم اکنامک اسپوکس مین تھا وہ میں ہی تھا. جو تو 6 مہینے میں بھی اگر چپ ہو جاؤں تو اچھا ہے. تو وہ جو بھی تھا. اور اگر اس میں درمیان میں کچھ کمپرومائز ہو کے کچھ بات کر دوں تو بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن کوئی ایسا جیل کے اندر اس زمانے میں، وہ زمانے اچھے تھے خامران بھائی، جیل میں تمیز سے رکھتے تھے. صحیح. مطلب وہ اس لحاظ سے تو تھا. مگر ظاہر ہے کہ شاہد صاحب کو تو سالیٹری کنفائنمنٹ، آپ کو بھی سالیٹری، دونوں کو، شاہد صاحب اور مجھے آمنے سامنے 2 کمروں میں سالیٹری کنفائنمنٹ بند کیا ہوا تھا. اور 50 دن میں ادھر رہا ہوں سالیٹری میں. اور اس کے بعد پھر ادیال آ گئے 3 مہینے، پھر میں ادیال آ رہا ہوں. شاہد بھائی 4.5 مہینے رہے ادیال، اور پھر ہم نکل کے آ گئے. تو یہ جو فیملی کے لیے بڑا مشکل تھا، شب و روز تھے جیل کے، جی یہ کیسے گزرتے تھے؟ کوئی ایکسپیرینس تھوڑی تھا. سر دیکھیں وہ 50 دن جو تھے نا وہ ایک بڑا مشکل تھا نکالنا، کیونکہ صبح سے شام تک آپ بیٹھے ہیں، نہ ٹی وی ہے، نہ فون ہے، نہ کمپیوٹر ہے، نہ کچھ ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ، اور نہ کوئی بات کرنے والا ہے. آپ ایک چھوٹے سے کمرے میں، مطلب اس سے آدھے سے جتنا پتلا ہوگا، اور تو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ایک پلنگ پہ. بہت اگر آپ کو شوق ہوا تو آپ پلنگ سے اٹھ کے سامنے کرسی پہ بیٹھ جائیں گے، نو آؤٹ سائڈ. ٹھیک ہے. اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور روز کی آپ کو 50 منٹ ملتی تھی واک کرنے کی. تو وہ واک کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. ورنہ اور وہ کبھی اگر واک کرنے میں اگر بارش ہو رہی ہے تو برانڈے میں واک کریں گے، ورنہ آپ نیچے صحن میں واک کر لیں گے، کار پارک میں. دیٹ از آلسو الون. دیٹ از الون. ہاں، وہ 2 گارڈز کھڑے ہوتے تھے ایک اینڈ پہ. تو
بس دیٹس اٹ. آئی مین یہ آپ کا وہ تھا. تو دن میں آپ کتابیں پڑھتے تھے اور کھانا کھاتے تھے اینڈ دیٹس اٹ. اور بس اب دیکھیں وہ بابر ستار صاحب جو تھے وہ اس وقت وکیل ہوتے تھے, جج نہیں تھے. صحیح ہے. وہ میرے اچھی ان سے دوستی ہے. ٹھیک ہے. تو میرے اریسٹ ہونے سے ایک ہفتے پہلے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ دیکھ اریسٹ تو ہوگا ہی, ٹھیک ہے, یہ بیل تو کینسل ہو ہی جائے گی. لیکن انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ دیکھو اچھا وقت بھی نکل جاتا ہے نا, برا وقت کبھی رکا نہیں رہتا ہے, وہ آگے بڑھ جاتا ہے. تو وہ بڑی بات مجھے تھی کہ یار وقت تو نکل ہی جائے گا, 4-6 مہینے میں بولا کہ سال رکھ لیں گے. میری فیملی کو بہت تکلیف ہوئی. تو کراچی کے اندر ہونا چاہیے یہ کیس, کیونکہ SSDC کراچی میں تھی, PSO کراچی میں تھی, ٹرمینل کراچی میں لگا. لیکن انہوں نے پہلے کراچی میں انکوائری ہو کے معاف ہو گئی, صحیح وہ کلیئر ہو گئی تھی. وہ دوسری انکوائری پنڈی میں کرائی اور پنڈی میں جیل میں رکھا. اب اس کا مطلب ہے کہ ہر مرتبہ اگر کسی کو ملنا ہو تو کراچی سے اسلام آباد آئے, ایک دن ادھر سرینا میں رکے اور پھر مجھ سے آ کے ملے. بڑی مطلب یہ فیملی کو بڑی تکلیف دی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ پھر وے فارورڈ کیا ہوا, کہ یہ تو ہوا, پھر اس کے بعد ہو گئے, پھر بیل ہو گئی, پھر نکل گئے, پھر آ گئے, پھر ہم وہی چال واپس سیاست کرتے رہے. فیملی بہت خلاف تھی لیکن میں سیاست کرتا رہا. اب تو مطلب ظاہر ہے کہ اپنے میاں نواز شریف کے ساتھ تھے اور میاں صاحب کے اوپر جو تھے اس وقت برا وقت تھا, تو ان کے ساتھ کھڑا رہنا ہمارا فرض تھا اور کھڑے رہے اللہ کی مہربانی سے. اور اس کے بعد پھر یہ حکومت آ گئی. جی. تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو ڈیسیشن ہوا کہ اب آپ فائنانس منسٹر ہوں گے, جی, یہ کیسے انفولڈ ہوا؟ کیونکہ ظاہر بغیر نواز شریف صاحب کی مرضی سے تو نہیں ہو سکتے تھے. ڈار صاحب تو ادھر تھے ہی نہیں. جی جی. اور مسلم لیگ میں اس کے علاوہ کون تھا میرے علاوہ جو فائنانس دیکھتا. ویسے تو مطلب اگر آپ 4 سال سے اگر بجٹ کے اوپر جو پوائنٹس لکھوا رہے ہیں وہ ایک آدمی سے لکھوا رہے ہیں, آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے اکنامکس کا تو اس آدمی سے پوچھ رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ جب 4 سال بعد آپ کی باری آئے گی تو آپ اسی سے بات کریں گے نا. صحیح. تو پھر مجھے کہہ دیا تھا. تو اور بلکہ مطلب سچی بات ہے کہ زمانے میں سب کو آبویس تھا. مطلب یہ کہ میرے 2-3 دن پہلے گھر پہ میرے لوگ آنا شروع ہو گئے تھے. IMF والے اور ورلڈ بینک والے میرے گھر پہ آ چکے تھے. حکومت کے افسروں کو تو چھوڑ دیں. صحیح ہے. کہ مفتاح بھائی سے مل لیں. صحیح ہے. تو وہ پھر منسٹر بن گیا. صحیح ہے. اس وقت اگر آپ کو یاد ہے کہ خان صاحب نے ایک رول کیا تھا کہ 150 روپے کا پیٹرول اور 145 کا ڈیزل بیچوں گا. صحیح ہے. اس وقت ان کو, اب جب آپ آ گئے, اب آپ فائنانس منسٹر ہو گئے, ذرا جو سینیریو تھا, اکنامک سینیریو, اس کو تھوڑا سا پینٹ کریں, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک میسولی ایک تباہ کن چیلنجنگ ٹائم تھا. وہ بہت مشکل تھا جس کو ہم نے خود اپنے آپ کو مشکل کیا ہوا تھا. لیکن اس میں سر یہ ہوا تھا کہ تھوڑا سا اگر میں پیچھے چلے جاؤں کہ کووڈ کے زمانے میں انہوں نے کافی مراد دے دی تھی پاکستان کو, کافی رعایت دے دی تھی, مراد نہیں رعایت دے دی تھی, مراد بھی کووڈ کی وجہ سے. کووڈ کی وجہ سے. ٹھیک. تو جو IMF کی کنڈیشنالٹیز تھیں وہ انہوں نے وڈرا کر لی تھی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پھر اس کے بعد انہوں نے اکانومی چلا دی, کیونکہ ٹرف وغیرہ آ گیا, دیگر چیزیں آ گئیں. تو حکومت کے وہ جو سرپلس کرنے کی جو باتیں تھیں بجٹ کے, پرائمری سرپلس وغیرہ, وہ سب پیچھے, ٹیکس ڈالنا, وہ سب نئے ٹیکس لگانے, وہ سب پیچھے کر دیا انہوں نے. تو وہاں پہ وہ مراد بھی مل گئی اور کچھ رعایت بھی مل گئی, کچھ مراد بھی مل گئی. $1.5 بلین انہوں نے اور مزید قرض بھی دے دیا. ٹھیک ہے. تو حکومت کے پاس اتنے پیسے ہو گئے تھے کہ حکومت نے اکانومی چلا دی. ٹھیک. اب جب کووڈ ختم ہوا تو انہوں نے حفیظ شیخ کو بلایا کہ بھائی یہ تو صحیح کرو اس کو, اب بہت ہو گیا. تو اب جب اس نے واپس وہ چیزیں لگائیں اور حفیظ شیخ اگری کر کے آئے اور ایک انسٹالمنٹ بھی ملی, تو جیسے ہی پیسے آئے خان صاحب نے حفیظ شیخ کی چھٹی کر دی اور شوکت بھائی کو لے آئے. ٹھیک. اب شوکت بھائی آئے. شوکت بھائی نے بجٹ میں بڑی اچھی باتیں کر دی کہ میں تو اب یہ کھول دوں گا اکانومی اور چلنے دوں گا. یہ وہ شوکت نے ذرا سا لبرل, شوکت بھائی نے تھوڑا سا لبرل بجٹ دے دیا, اوپن کر دیا. جب انہوں نے لبرل بجٹ دیا تو وہ پھر پیچھے سے وہ ہو گئی. تو نومبر میں سرپلس اڑ گیا. ہاں, تو شوکت بھائی کو بھی نومبر میں بلایا اور پھر ادھر انہوں نے واپس سے ایک منی بجٹ بھی اناؤنس کروایا اور سب کچھ کروایا. آپ کو پتہ ہے وہ سب واپس سے اس کو لائن میں لے آئے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, وہ پیسے آئے تو فروری کے پہلے ہفتے میں پیسے آئے. دوسرے ہفتے میں خان صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ بھائی پیٹرول تو میں 150 روپے کا بیچوں گا, دنیا میں کتنے کا بھی بیچ رہا. ٹھیک ہے. تو جس پیٹرول پہ آپ کو 50, 60, 70 روپے ٹیکس ملتا تھا, اس پیٹرول پہ آپ نہ صرف ٹیکس نہیں لے رہے بلکہ اپنے پلے سے دینا شروع کر دیا آپ نے.
وہ تو آپ کا خزانہ اڑ گیا. خزانہ اڑنا شروع ہوا. ٹھیک ہے, اب یہ پیٹرول اور ڈیزل دونوں پہ اڑتے رہا. یہ 20-25 روپے اڑ رہا تھا, 20 روپے اڑ رہا تھا جب نون کی حکومت آئی. صحیح ہے. تو میں نے تو شہباز صاحب کو پریزنٹیشن کی تھی بیفور, بلکہ ایک میرے ساتھ میرے ایک کالیگ نے پریزنٹیشن کر دی تھی کہ اس میں کہا تھا کہ ابھی آپ 2-3 ہفتے رک سکتے ہیں پیٹرول بڑھانے کے لیے. میں واپس گیا, میں نے کہا نہیں سر, جس دن حکومت میں آئیں گے ہم کو یہ تو مہنگا واپس کرنا پڑے گا, کیونکہ آئی ایم ایف تو بات نہیں کرے گا. ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی خرید سے نیچے سے کوئی چیز بیچنا شروع کر دیں, وہ بھی فورن ایکسچینج سے خریدی ہوئی. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب یہ ہوا تو پھر یہ آئی خبریں کہ میاں صاحب اٹھ کے چلے گئے. نہیں, وہ ابھی ادھر اس سے ابھی تو حکومت بھی نہیں آئی. ابھی میں ان کو پہلے سے کہ آپ نے بتا دیا کہ سر یہ تو پہلا کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کہ آپ نے یہ پیٹرول مہنگا کرنا ہے. صحیح ہے. شہباز صاحب بھی سمجھ گئے تھے اس بات کو. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر حکومت آئی. دوسرے تیسرے دن پریس کانفرنس کر کے ہم کو بڑھانا تھا. اس میں احسن اقبال نے 1-2 ہفتے رکوا دیا کہ نہیں ابھی رک جائیے, 2 ہفتے بعد کریں گے. اور جب بھی قیمت بڑھانی ہوتی ہے تو 2 ہفتے بعد کی بات ہمیشہ اچھی لگتی ہے. اچھا, اس دوران وہ جنگ تھوڑی سی بڑھ گئی یوکرین اور رشیا کی, تو ادھر پیٹرول کی پرائز وہ $124 کی چلی گئی. اب آپ کے اوپر نقصان ہو گیا 70 روپے کا ڈیزل پہ اور 40 روپے کا پیٹرول پہ. کل ملا کر آپ کو 110 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ 1 بلین لیٹر دونوں آتے تھے. ٹھیک ہے, اچھا 1 بلین کی ضرورت بھی نہیں تھی, لیکن لوگ اب اسٹور ہولڈ کر رہے تھے کیونکہ اتنا سستا ہم بیچ رہے تھے کہ ایران سے اسمگل ہونا بھی بند ہو گیا. لوگوں نے کہا یہی زیادہ سستا ہے. ٹھیک ہے, اب اچھا ایک وقت ایسا بھی آیا اب ایران سے بھی سستے ہو گئے. ہم 70 روپے کا نقصان کر رہے ہیں نا. 215 روپے کا ڈیزل جو ہے وہ ہم 145 کا بیچ رہے ہیں. تو ایرانی تو مطلب 160-70 کا بیچتے تو ایرانی بھی اسمگل نہیں ہونے لگا. ٹھیک ہے, اب یہ اتنا سستا ہو گیا, یہاں پہ بلین لیٹر ڈیزل آنے لگا ہے. میری تو جان نکل گئی, میرے تو ہاتھ کانپ رہے کہ پیسے. اچھا, اب اس کو جیسے ڈالرز میں ڈالوں تو $600 ملین سے کم ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے, اور میں آئی ایم ایف کے پیر پکڑ رہا ہوں 1 بلین کے قرض کے لیے, لیکن ہر مہینے 600 ملین کا نقصان کر رہا ہوں. سعودی عرب کے وزیر نے مجھے کہا کہ تو ہم سے سستا ڈیزل بیچ رہے ہو. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ بزد ہے کہ نہیں پیٹرول کی قیمت نہ بڑھاؤ. میں بولوں یار کیا ملک کو بینکرپٹ کراؤں گا. اچھا, اب میں دیکھیں کامران بھائی, میرا تو یہی ملک ہے. ٹھیک ہے, اور ہم سب کا یہی ملک ہے, اور میں وہاں پہ بیٹھ کے یہ ذمہ داری فیل کرتا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ منصب دیا ہے کہ میں اپنے ملک کو بینکرپٹ نہیں کراؤں گا سیاست چمکانے کے لیے. ٹھیک ہے, جب کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ 2 مہینے میں کدھر جاؤں گا میں, تو میں آج وہ راستہ روک لوں گا. یہ مجھ سے یہ نہیں ہو, یہ پاکستان کا احسان مجھ پہ ہے. یہ احسان فراموشی میں نہیں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, میں سچی بات بتا رہا ہوں. ہم سب نے پاکستان سے وفاداری ہماری ٹرمینل وفاداری نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے, تو میں تو لڑ پڑا کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں صحیح کہ پیٹرول نہ بڑھاؤ, تو پیٹرول نہیں بڑھائیں گے تو آئی ایم ایف بات نہیں کرے گا. آئی ایم ایف, اور ویسے بھی پیٹرول آئی ایم ایف چلو پیسے دینا بھی لگے, تو آپ کس منہ سے کسی سے $1 ارب کا قرضہ مانگ رہے ہیں, جبکہ آپ $600 ملین کا مہینے کا نقصان کر رہے ہیں خود, اور 3.5 بلین کا آپ نے جون میں امپورٹ کیا ہے انرجی. میں شہباز صاحب کے ساتھ یہ بھی پڑھتا تھا کہ شہباز صاحب تھوڑی دیر لوڈ شیڈنگ کرا دیں, اتنی امپورٹ نہ کریں مہنگی انرجی. وہ بھی بات نہیں مانتے تھے. اور شہباز صاحب کے اپنے جو بھی ججمنٹ ہے, کال ہے, اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ان کی پہ جو پولیٹیکل پریشر آتا تھا پارٹی کی طرف سے, میاں صاحب کی طرف سے, یہ سب لوگوں کی طرف سے, وہ بھی دیکھیں ان آل آنیسٹی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب نے کوئی پریشر نہیں ڈالا سستا پیٹرول بیچنے کا. انفیکٹ وہ انکریج کرتے تھے کہ مہنگا کر دو. ٹھیک ہے, ملک کو بینکرپسی کی طرف نہ لے جاؤ, اس کے اور نقصانات بہت زیادہ ہوں گے. صحیح, تو وہ ٹھیک تھا. یہ مولانا فضل الرحمان البتہ کہتے تھے کہ پیٹرول نہ مہنگا کرو, لیکن ان سے بھی آپ بات کر سکتے تھے, لیکن آپ میاں نواز شریف سے اور اسحاق ڈار سے بات نہیں کر سکتے تھے. اور جو میاں صاحب کہتے تھے وہ مریم سے, کہ ان سے آپ بات ہی نہیں کر سکتے تھے. وہ تو بات ہی نہیں کرتے کہ $1 نہیں بڑھائیں گے. ڈار صاحب ابھی لنڈن میں ہی تھے, لنڈن میں تھے. ان کو یہ سب کو اپیرنٹ تھا کہ ان کو وزارت چاہیے, اور وہ خود بھی پتا ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. لیکن میاں صاحب کو انہوں نے وہ کہہ دیا تھا کہ نہیں $1 بھی بڑھ جائے گا تو ادھر آفت آ جائے گی. اور ان کا یہ تھا کہ 70 روپے دیتے رہو, چاہے ختم ہو جائے, خزانہ ختم ہو جائے, پاکستان ختم ہو جائے, دیتے رہو. عجیب قسم کے نئے وہ کرتے تھے کہ یار یہ والا ٹیکس لے لو اور وہ والا ٹیکس لے لو. میں کہتا تھا یار کہاں سے لاؤں گا بھائی پیسے, میں نہیں لگ سکتے ٹیکس. مطلب وہ ان کو میں ہر چیز دکھاتا تھا کہ یہ پریکٹیکلی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبوں سے پیسے لے لو. بھائی کیسے لے لو صوبوں سے پیسے؟ صوبوں نے ایک دم کلیئرلی منع کر دیا کہ ہم نہیں پیسے دے رہے. بلاول بھٹو نے کہا کہ اگر آپ کو یہ خدا نخواستہ اگر کوئی, اور یہ بڑی میچور بات تھی کہ خدا نخواستہ اگر کوئی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو صوبوں کو پیسے لے لیجیے آپ. ٹھیک ہے, سندھ پیسے دینے کے لیے تیار ہے,
لیکن یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، تو آپ صرف اپنی پولیٹیکل گیمکس کے لیے تو مجھ سے پیسے نہیں مانگ سکتے نا. صحیح بات ہے. تو وہ اور یہی موقف آئی تھنک سب کا ہونا چاہیے. صحیح. تو وہ پھر اور وہ بات ان کو بھی تھی، تو تھوڑا پھر اس کے بعد پھر فوج کے بھی اس میں تھے کہ یار یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، ایک طرف کرو. کنسرن وہاں بھی تھی کہ بھائی کیا بینکرپٹ کراؤ گے، کیونکہ یہ بھی ملتے تھے آئی ایم ایف سے، امریکنوں کے ایمبیسڈروں سے، یہ وہ تو وہ بھی بولتے تھے. پھر آخر کار جو ہے وہ ایک دن ندیم انجم صاحب شہباز صاحب کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو سمجھایا کہ پیٹرول بڑھا دیں. مجھے بلایا، پھر وہ بات مان گئے، لیکن پھر وہ بات اٹھ گئے تو پھر پتہ چلی وہ سمجھ رہے تھے، ندیم انجم صاحب سمجھ رہے تھے کہ 2 حصوں میں بڑھائیں گے، شہباز صاحب سمجھ رہے تھے کہ 3 حصوں میں بڑھائیں گے. میں نے کہا پہلی تو حصہ شروع کرو، پھر میں آگے والے حصے دیکھ لوں گا. تو وہ بڑی مشکل تھی. شہباز صاحب زیادہ نہیں بولتے تھے. کیا وہ زمانہ بھی تھا کیونکہ آئی ایم ایف میں بہت بڑی سیریس کنسرن تھی کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اور ایک بڑی ایکسٹراڈنری میٹنگ ہوئی، آپ کو شیور پتہ ہوگا کہ واشنگٹن میں جنرل ندیم منجم اس وقت DISI تھے، وہ گئے ہوئے تھے، تو ان کی آئی ایم ایف کے چیف سے ایک 1-on-1 میٹنگ ہوئی تھی جس میں پرہیپس ان کو بتایا تھا کہ جی کہ یہ آپ کے ملک میں ہو رہا ہے، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، یہ تمام چیزیں. آئی ایم ایف کے اندر بھی 2 رائے تھی. ایک رائے یہ تھی کہ پاکستان کو بینکرپٹ ہونے دو ایک مرتبہ تو وہ ذرا صحیح ہو جائیں، اور دوسری رائے یہ تھی کہ نہیں ان کو بچا لو لیکن ان کے اوپر سخت کنڈیشن رکھو. اور پھر امریکنوں نے بھی تھوڑی سی یہ کرا کہ چلو ان کو بچا لو، سخت کنڈیشن رکھو، لیکن سخت کنڈیشن رکھو. لیکن یہ تو سخت کنڈیشن نہیں تھی نا، یہ کہنا کہ یار دنیا میں پیٹرول مہنگا ہو گیا، آپ نقصان کر کے نہیں بیچ سکتے. مطلب جسٹ کہ آپ کے سننے والوں کو تو فائنلی جو ہے وہ پریویل کیا جب آرمی کی طرف سے یہ بات ہوئی کہ بھائی کہ یہ تو بالکل ہی ہو جائے گا، اب اس کو کرو. تو پھر وہ ابتدا ہوئی. اچھا 1-2 مرتبہ مگر اس پہ بھی ناراضگی تو ہوئی نا، میاں صاحب ناراض ہو گئے. اس کے بعد سر ہر ہفتے کی ناراضگی. میں تو ہر 15 دن کے بعد جب وہ بڑھانے کی دن آتا تھا 15 تاریخ اور 1 تاریخ کو، تو میں اس کو تو شام غریبہ ہی کہتا تھا. صحیح ہے. سیریسلی وہ ایک رات پہلے سے بحث ہو جاتی تھی. شہباز صاحب روز بیچارے پوچھتے تھے. شہباز صاحب بول نہیں سکتے تھے میاں صاحب کے سامنے بھی، ٹھیک ہے، نہ اپنی بھتیجی کے سامنے. وہ بولتے تھے تم لوگ بات کرو. شاہد بھائی کبھی ایک مرتبہ بات کر رہے تھے اس دن. اب یہ آئی ایم ایف سے بات ہو گئی تھی، ایگریمنٹ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، تو اب پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اب ایک فارمولے کے تحت پرائز بڑھانی تھی. اب دنیا میں پرائز بڑھتی تھی تو ہم کو بڑھانی پڑتی تھی. ایک پلیٹس کا ایک فارمولہ ہے جو پہلے سے تھا، جس کو میں نے انوینٹ نہیں کیا ہے، اس کے حساب سے ہم پرائز بڑھاتے تھے. اب اس کی روز کی پلیٹس کے نمبر آتے تھے اور وہ آتے تھے. تو اس دن کا نمبر آیا تھا 9 روپے کا کہ 9 روپے بڑھانی ہے. اور ایکچولی ویکینڈ سے پہلے 30 روپے کا تھا. ہم نے فارمولے کو ذرا سا جتنا آئی ایم ایف کی اجازت کے اندر رہ کے جتنا وہ کر سکتے تھے آلٹر ہم نے کر کے اس کو 30 سے 9 پہ لیا. لیکن 9 روپے پرائز پلیٹس کے حساب سے بڑھانی تھی، اور آج کی 1 دن کی پرائز رہ گئی تھی آنا. تو اس دن شام کی اگر آ جاتی تو وہ 1 دن اور ہو جاتا. لیکن انہوں نے میٹنگ کری شام کو 6 بجے. اس دن پلیٹس کی ابھی سنگاپور سے پرائز نہیں آئی تھی 5 بجے، یا کم از کم سنگاپور سے OGDC کو آتی تھی اور اوگرا کو آتی تھی اور اوگرا ہم کو بھیجتا تھا. صحیح. اور یہ پرائز فائنانس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اس سے ٹیکس بڑا کم نہیں رہے تھے. وہ پیٹرولیم کی پرائز تھی. اور میاں صاحب کہتے ہیں نہیں 9 روپے نہیں بڑھانی ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ قائد کہہ رہے ہیں تو آپ کیوں بڑھا رہے ہیں، تو 9 روپے کہیں اور سے دے دو مفتاح. میں کہا میں کہاں سے دے سکتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف سے اگریمنٹ خراب ہو جائے گا. مطلب یہ تو مطلب امپاسبل ہے. روز بات کر رہے ہیں مجھ سے وہ لوگ، میں کیسے کر سکتا ہوں. اور انہوں نے پچھلے ہفتے وہ فارمولے بھی مانگ لیے ہیں اور ان کے پاس وہ ساری ڈیٹیل ہے جو ہمارے پاس ہے. صحیح. ٹھیک. تو وہ بڑے وہ کہتے رہے کچھ. ڈاکٹر صاحب بڑا غصے سے بات کرتے تھے. میں نے ایک دن شاہد بھائی کو کہا تھا کہ یہ نوکری جائے بھاڑ میں، مجھے یہ نوکری کی ضرورت نہیں. اگر انہوں نے بدتمیزی سے بات کری تو میں نہیں چھوڑوں گا. وہ سمجھتے تھے کہ آپ ذمہ دار ہیں. سمجھتے تو نہیں تھے، ان کو پتہ تھی، لیکن وہ مطلب وہ میاں صاحب کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ میں ہوتا تو 10 روپے کم کر دیتا. جب کہ میاں صاحب کو انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ مجھے بھیجو میں 30 روپے کم کر دوں گا. ٹھیک ہے. اب ایک چیز تو خالی یہ نہیں تھی نا، ایک اور بڑی اسٹرگل تھی اس زمانے میں، وہ ایکسچینج ریٹ تھا. کہ وہ ایکسچینج ریٹ جو تھا وہ ظاہر ہے کہ پگھل رہا تھا، تیزی سے پگھل رہا تھا. اور یہ وہ، اور اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ جی جب ہم تھے تو یہ 106 روپے تھا اور اس کو 106 روپے رہنا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی پبلک پوزیشن لی اس پہ، اور آپ کو بالکل پبلکلی انہوں نے کنفرنٹ کیا کہ جی کہ یہ ایکسچینج ریٹ کیسے نکل رہا ہے. تو ایک جانب یہ آئل پرائسز تھی، دوسری جانب یہ ایکسچینج ریٹ بھی تھا نا پاکستان کا، وہیں سے گرنا شروع ہوا نا پورا کام. دیکھیے وہ لنکڈ یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ نے آئل پرائسز جو بھی ہیں آئی ایم ایف سے آپ نے بات کر لیں، آئی ایم ایف سے اگریمنٹ پکا ہو جائے، آپ پیٹرول کی پرائسز میں سبسڈی ختم کر دیں تو آپ کی معیشت میں اسٹیبلٹی آ جائے گی. معیشت میں اسٹیبلٹی آ جائے گی، ڈیفالٹ کی بات ختم ہو جائے گی. جب ڈیفالٹ کی بات ختم ہو جائے گی تو آپ کا ڈالر روپیہ اسٹیبل ہو جائے گا. اب جب اس بار یہ روپیہ اسٹیبل ہوا ہے نا، وہ اس لیے ہوا ہے کہ ایک تو آپ کی ختم ہو گئی بات کہ ڈیفالٹ نہیں ہو رہا.
اب پاکستان اس سیف IMF سے دوستی ہو گئی ہے, اس فوج کی بھی جو ہے وہ پوری IMF سے رکھنے کا وہ ہے, حکومت کوئی چونچا نہیں کر رہی ہے, اور ہم تو یہ ڈیفالٹ کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی ہے. اس وقت یہ تھا کہ جب آپ روز اس قسم کی باتیں کریں گے کہ ہم IMF کو آنکھیں میں آنکھوں دیکھو, تو آپ کی ڈیفالٹ کی رسک بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک عام آدمی نہیں ہے, آپ میاں نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں, ٹی وی پہ جا کے یہ بات کر رہے ہیں, IMF کو آنکھوں میں آنکھیں دیکھیں گے اور یہ کریں گے, اور سب کو پتہ ہے کہ آپ کچھ دنوں میں آنے لگے ہیں, تو وہ ڈیفالٹ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے جب ڈار صاحب آئے تو 4 مہینے فروری تک انہوں نے ڈالر کو روک کے رکھا 223 پہ یا 229 پہ, پھر اچانک 270 گیا, پھر 340 کی باتیں ہو, پھر IMF سے بات نہیں کری, پھر شہباز صاحب چلے گئے جون میں کر کے آئے, تو وہ پھر اس کے بعد انسرٹنٹی آئی, تو جب 340 کی باتیں ہوئیں, 306 308 میں کام ہوا ہے. اس کے بعد پھر جب انہوں نے واپس اس کو بیک ٹریک کیا تو اب اسٹیبل ہے. آپ اچھا ایک آپ پہ الزام جو ہے نا وہ بہت سیریس ہے, جو کہ اکراس دا بورڈ میں نے دیکھا ہے, شاید سب سے سنگین الزام ہے, جو الزام نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے, کہ آپ نے ایمنسٹی میں جو گورنمنٹ کی ساورن کمٹمنٹ تھی وہ آپ نے بریچ کی, اور آپ نے CBT لگا دیا, اور وہ جو ہے اس سے کانفیڈنس میں سمجھتا ہوں کہ پوری طرح سے شیک ہو گیا لوگوں کا. پاکستان کے میجر جو کیپٹل کے حوالے سے جو لوگوں کا ایگزوڈس ہوا, بڑے لوگوں کا, انہوں نے کہا یار یہ CBT اتنی میں تمہیں دوں گا, اس سے تو کم میں میری دبئی کی کوالٹی آف لائف ہے, میں وہاں پہ جا کے رہ لوں گا. اور پھر اس کا یہ پاکستان پہ بہت بڑا اثر ہوا. صحیح بات. اور آج تک وہ CBT جو ہے وہ برقرار ہے, جو کہ آپ نے انفورس کی, اور اس سے پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو بڑے جو بزنس مین ہیں, جو آپ کو پتہ ہے ہر بزنس مین نے اپنی فیملی کا ایک ممبر باہر بھیج دیا, اور اس CBT کی وجہ سے پاکستان کو بے پناہ نقصان ہوا. آپ جیسا بزنس مین, آپ جیسا بیک گراؤنڈ, آپ جیسا یہ چیز, یہ کس موڈ میں آپ نے کر دیا تھا؟ اچھا, میں نے یہ جب وزیر بھی تھا تو مجھے جب یہ بتایا گیا تھا تو میں نے کہا یہ غلطی ہو گئی ہے. میں سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میری نہیں, جس وقت یہ پروپوزل آئی ہوگی یا بیئر سے آئے ہوگا, جہاں سے سر میں سچ بتا رہا ہوں, دیکھیے جب بجٹ آ رہا ہوتا ہے تو راتوں رات, مطلب آپ پتہ نا رات کے 3-4 بجے تک آپ دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آخری رات تک چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. میں جب 18 میں دفتر میں تھا تو میں نے بال بھی دفتر میں کٹوائے تھے, مطلب میں اتنی رات کو 1:30-2 بجے. ٹھیک ہے, یہ غلطی ہو گئی تھی میری, سمجھ پھیر ہو گئی تھی, جس کو میمن میں کہتے ہیں, کہ میں یہ سمجھا کہ یہ انکم ٹیکس لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ انکم ٹیکس نہیں ہے, یہ اس چیز پہ ٹیکس لگا تھا جو ویلیو ڈکلیئرڈ تھی, اس پہ CBT نہیں لگنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ میں نے غلطی کی. اچھا, اب جب میں نے غلطی کی تو مجھے جب اس بات کا بجٹ کے فوراً بعد بتایا گیا, اور بجٹ میں اناملیز تو ہوتی ہیں, تو میں نے اس کے بعد یہ پبلکلی کہا ہے شہزاد سلیم صاحب کے ہسپتال میں, سلیم ہاسپٹل میں لاہور کے اندر 100 آدمی بیٹھا ہوا تھا آڈیٹوریم میں, کہ یار یہ غلطی ہو گئی ہے, میں ابھی امریکہ جا رہا ہوں, میں واپس آ کے اس کو ٹھیک کر دوں گا. ٹھیک ہے, اور 7 ارب روپے تھے اس سال, تو 7 ارب روپے کے لیے میں کسی بھی یہ جو آپ نے بتایا نا کہ بزنس مین کے بیٹے باہر چلے جاتے ہیں, یہ بہت نقصان ہے ملک کا. تو 7 ارب روپے از ناٹ انف, کوئی اتنی حقیقت نہیں ہے اس کی کہ میں اس کے لیے یہ کروں. 7 ارب روپے کہیں اور سے لے آتا میں. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں واپس جیسے ہی واپس آؤں گا یہ کروں گا, کیونکہ یہ پیسے میں نے لکھوا دیے تھے IMF کو کہ یہ پیسے ادھر سے آ رہے ہیں, تو کوئی بھی ٹیکس ہٹانے کے لیے کوئی اور ٹیکس لگانا پڑتا تھا مجھے. تو میں نے کہا میں راستے میں کچھ نہ کچھ سوچ کے آ جاؤں گا اور کر لوں گا. سر میں امریکہ گیا, واپسی میں مجھے لندن میں بلایا اور مجھے نکال دیا گیا, تو میں کچھ کر نہیں سکا. لیکن اس کے بعد سے 4 وزیر آ چکے ہیں, 1 2 3 وزیر آ چکے ہیں میرے بعد سے, یہ تو انہوں نے نہیں ہٹایا. تو اب میں تو معافی مانگ چکا ہوں, اور یہ غلطی ہو گئی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ کتنی بڑی کاسٹ ہوتی ہے کہ جب ایک بار ایک غلط کام بھی ہو جائے, یہاں پہ کسی کی اتنی ہمت تو ہے نہیں, ایون اورنگزیب از دا فائنانس منسٹر, انہوں نے بھی نہیں ہٹایا. مطلب جس کا پاکستان کو 7 ارب ملنا ہے اور 700 ارب کا نقصان ہے. تو یہ غلطی ہو گئی. میں یہ وعدہ آپ سے ضرور کرتا ہوں کہ اگر عوام پاکستان کو کبھی اللہ نے موقع دیا تو 2-3-4 ٹیکس ریفارمز ہم کریں گے, اس میں سے ایک یہ چیز بھی کر دیں گے. اچھا یہ بتائیں, اس سین کو ڈسکرائب کریں when all of a sudden you were fired. کیا ہوا, وہ کس طرح سے ہوا, کیا ہوا تھا وہ؟ سر وہ میں اندازہ تو ہوگا. ہاں, صبح تو اندازہ ہو گیا. تو میں نیو یارک میں جا رہا تھا, شہباز صاحب اپنے جہاز میں جا رہے تھے, میں کمرشل جہاز میں جا رہا تھا. ٹھیک ہے. تو مجھے راستے میں شہباز صاحب کا فون آیا کہ تم کیا کر رہے ہو. تو میں کہا سر میں پاکستان جا رہا ہوں. تو بولتا ہے کس کے تھرو؟ میں کہا لندن کے تھرو جا رہا ہوں. تو بولا لندن میں تم 1 دن رکو گے؟ تو میں نے کہا جی سر. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, مجھ سے تم
مل لینا، لندن میں بھی جا رہا ہوں۔ میں کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اور میں جب لندن پہنچا ہوں تو پھر مجھے سلیمان شہباز کا فون آ گیا کہ یار مفتاح بھائی کل آپ آ جائیے ملنے کے لیے، میرے اپارٹمنٹ ابا سے، بڑے میاں صاحب بھی ہوں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ ٹائم ہم آگے پیچھے کرتے رہے کہ 12 بجے آنا، 1 بجے آنا، جو خیر میں پہنچ گیا دوپہر میں جب بھی تھے تو وہاں پہ 13-14 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، محسن نقوی صاحب بھی تھے ادھر۔ محسن نقوی صاحب اس سے پہلے میں کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی میری، لیکن میں نے کو بتایا گیا کہ اس وقت تو وہ چینل پہ ہی تھے نا خالی، بس یہی تھا نا ویسے آفیشیلی۔ ہاں لیکن وہ جو بات چیت چل رہی تھی تو ظاہر ہے وہ محسن نقوی صاحب تھے، ڈار صاحب تھے، میاں صاحب تھے، مریم اورنگزیب تھی، ملک احمد صاحب تھے جو اسپیکر ہیں اب، اللہ آپ کو نیکی دے، شہباز صاحب، سلیمان شہباز، طارق فاطمی تھے، ڈار صاحب تھے، احد چیمہ صاحب تھے، کچھ 2-4 اور لوگ ہوں گے، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے ابھی، ذہن میں نہیں آ رہا۔ بڑی گیدرنگ تھی، 14-15 ان کے درمیان مجھے انہوں نے بلایا اور تھوڑی سی شکایتیں کری کہ آپ نے پیٹرول مہنگا کر دیا بار بار۔ یعنی اس میں شکایت کیسے، کیا کہ بھائی پیٹرول ایک مرتبہ تو سمجھ لیں کہ دنیا بھر میں پیٹرول مہنگا ہو، پاکستان میں مہنگا کرنا مجبور، تو اس پہ بھی ہم سے ناراض ہو جاتے تھے۔ اور تو بس اب میاں صاحب، شہباز صاحب نے کہا کہ میاں صاحب تم نے بڑی محنت کری لیکن میاں صاحب چاہتے ہیں کہ ڈار صاحب بن جائے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ اچھا وہاں پہ بالکل اسٹریٹ تو میں نے کہا یار بہتر یہ ہوتا کہ میں میڈیا سے نہ سنتا، آپ لوگوں سے سنتا، لیکن بہرحال چلیں ٹھیک ہے۔ میڈیا نے، میاں صاحب نے کہا نہیں میڈیا تو ایسے ہی بولتا رہتا، ہم نے کچھ نہیں بولا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یار تم نے تو کہا تھا کہ ایک ہی مرتبہ پرائز بڑھاؤ گے۔ میں نے کہا میاں صاحب یہ تو کبھی میں نے کہا ہی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پرائز بڑھاؤں گا، یہ تو میں کہہ بھی نہیں سکتا ہوں کہ ایک مرتبہ بڑھاؤں گا، ہر 2 ہفتے بعد ہوتی ہے، کبھی پرائز اوپر ہوتی ہے کبھی نیچے ہوتی ہے، ایسا کیسا کہہ سکتا ہوں۔ بہرحال پھر اور کوئی بات نہیں ہوئی، میاں صاحب وہ اچھے وہ اس میں نہیں تھے بہت۔ مریم کہتی ہے تصویر کھنچواؤ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یار مفتاح کی تعریف کا ایک ٹویٹ کر دیں۔ انہوں نے کہا مفتاح کی تعریف کروں گا لوگ میرا برائی کر دیں گے۔ میں کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر جب میں ادھر آیا تو وہ انہوں نے، مریم نواز شریف نے مجھے پتا ہے کہ اپنے سوشل میڈیا کے ساتھ کافی ووٹ میرے خلاف یا ڈار صاحب کے حق میں، اور بہت سارے ٹویٹر ٹرینڈس چلوائے، یہ کرا وہ کرا، وہ تھوڑی سی اوچھی حرکت تھی۔ اور یہ ایک دم میاں نواز شریف بڑے وزیدار آدمی ہیں، اس قسم کی میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا ان سے رویہ، کہ یہ جو ان کو پتہ ہے کہ شہباز صاحب کو پتہ ہے کہ میں کتنی بحث باجوہ صاحب سے کر کے آتا تھا ان کے لیے، اور مطلب کتنا میں نے ان کے لیے فنڈ ریزنگ کری ہے، کتنا میں نے ان کے لیے کام کیا، یہ ان کو پتہ تھی۔ میں جیل گیا ہوں، کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے میں یہ صحیح سمجھتا تھا کہ یہ اگر صحیح راستے پہ ہیں تو صحیح راستے پہ کام ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کوئی چیز میں نہیں بڑھا سکتا تھا پیٹرول جب تک کہ شہباز صاحب کی سگنیچر نہ ہو۔ آپ صرف مجھے بلیم کر رہے ہیں، شہباز صاحب کو نہیں کر رہے، وچ از فائن، چلو ٹھیک ہے۔ اور کیا میں اپنی جیب سے پیسے لے کے جاتا تھا؟ مطلب بیوقوفی والی باتیں ہیں۔ اور پھر وہی سب کچھ جو میں پہلے کر رہا تھا، وہ خوش اسلوبی سے، وہ بد اسلوبی سے وہی کرنا پڑا، تو سب تو آپ کو کرنا ہی پڑا۔ لیکن وہ پھر چلو ٹھیک ہے، لیکن خاندان کی ایک بات اور ہو گئی۔ اچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں ڈیڈ یو ہیو کمپلین ود شہباز صاحب آلسو کہ یہ ان کو پوزیشن لینی چاہیے تھی، ان کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ یار بالکل صحیح کیا ہے، میں نے سائن کیا ہے، میں نے اس کو کیا ہے، یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، یہ IMF نے کہا، یہ آرمی نے کہا، یہ سب نے کہا۔ شہباز صاحب تو بات ہی نہیں کرتے، ہاتھ کھڑا کر دیے تھے، وہ تو چپ ہی رہتے تھے، وہ تو اپنے کچھ بھی نہیں بولتے تھے۔ وہ اگر پیٹرول بڑھانا ہو، گیس بڑھانا، تو کبھی شاید کو بولیں گے یار شاید تم سمجھاؤ میاں صاحب کو، یہ 10 لوگ لے کے چلے جائیں گے میاں صاحب کے، مفتاح تم بات کرو۔ صحیح، تو ٹھیک ہے یار ہم بات کر لیتے ہیں، تو وہ ان کو برا لگ جاتا تھا۔ تو لیکن اب میں دیکھیں، میں تو ایک دن میاں صاحب بڑے خوش تھے مجھ سے، مجھے کہتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ تم IMF جا رہے ہو، میں کہا جی، بحرین میں سے، بحرین ادھر قطر میں ملنے جا رہا تھا IMF سے۔ تو انہوں نے کہا پیٹرول بڑھانے کی بات کرو گے؟ میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بولتے کیوں؟ میں نے کہا سر ہم تو مئی کی بات تھی، ہم حکومت چھوڑ رہے تھے ایک ہفتے میں۔ میں کہا حکومت ایک ہفتے میں چھوڑے، ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ اب جو کیئر ٹیکر آئے گا وہ کرے گا، ہمارا تو اب مسئلہ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں کیوں بڑھاؤں گا پرائز؟ ٹھیک ہے، میں آخری ہفتے میں اتنی سیاست تو میں بھی کروں گا نا کہ آخری ہفتے جاتے جاتے تو میں پرائز نہیں بڑھا کے جاؤں گا، جو آنے والا ہے اس کو بڑھانے دوں گا میں۔ تو میں نے کہا، تو میاں صاحب بڑے خوش ہوئے کہ یار مفتاح ایسا دل ہو رہا ہے تو میں گلے لگا لیں۔ تو میں کہا سر آپ حکم کریں تو میں آ جاتا ہوں گلے لگنے، آپ تو ڈانٹنے کے لیے بلاتے۔ تو مقصد یہ تھا کہ اگر آپ حکومت چھوڑ رہے ہیں تو نہ بڑھائیں پرائز، لیکن اگر آپ نے ذمہ داری لی ہے تو پھر ذمہ داری نبھاؤ۔ اگر آپ اس منصب پہ بیٹھے ہیں، آپ جس اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، تو کچھ ذمہ داریاں آپ کے اوپر لائق ہوتی ہیں، وہ ذمہ داری آپ کو پوری کرنا، ادا کرنا آپ کا فرض ہے۔ اس سے جو پورا میں ڈیڈیوس کر رہا ہوں، ظاہر یہ کوئی معلومات میں اضافہ نہیں ہو رہا، مگر یہ کانفرمیشن ہے اسٹریٹ اوے کہ پارٹی وارٹی کچھ نہیں ہے،
نہ پرائم منسٹر ہے، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہے کہ جی کہ میاں صاحب نے کہہ دیا یا پیٹرول نہ بڑھے تو پیٹرول نہیں بڑھنا ہے، پیٹرول بڑھے تو بڑھے، چاہے اس کے پیچھے آئی ایم ایف ہو، چاہے گلوبل پالیٹکس ہو، چاہے گلوبل آئل پرائسز ہو، چاہے پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہو، چاہے کچھ ہو جائے، تو وہ ایک صاحب کی پوزیشن ہے، وہ جو چاہے کہہ دے. اور یا یہ کہ ان کو اگر اسسٹ کرتے ہیں ان معاملے میں تو ڈار صاحب کرتے ہیں، یا وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے. ڈار صاحب کو میاں صاحب کچھ نہیں بولتے، ٹھیک ہے. تو ڈار صاحب نے میاں صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں 30 روپے پیٹرول اور ڈیزل گرا دوں گا پہلے ہفتے. جب میں فائنانس منسٹر بن جاؤں گا، اور نہیں گرا سکے تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اس کے بعد 35 روپے بڑھاتے تھے پرائسز. جب دنیا میں پیٹرول بڑھ گیا، ڈار صاحب کا تو اس کو وہ نہیں ہے، تھا. تو وہ جب بڑھائیں گے تو وہ پھر نہیں آتے تھے، وہ پھر پریس ریلیز نکلتی تھی. جب کم کرتے تھے تو آ کے بولتے تھے میں نے کم کر دی. بھائی یہ نہ بولو نا کہ تم نے کم کری، انٹرنیشنل پرائس کم ہوئی ہے اس لیے کم ہو گئی، انٹرنیشنل پرائس بڑھ گئی تو بڑھ گئی. تو دیکھیں میاں صاحب مثال کے طور پر فری مارکیٹ میں بلیو کرتے ہیں، ڈار صاحب بالکل نہیں کرتے. لیکن کیونکہ میاں صاحب نے یہ ساری معاشی پالیسی ڈار صاحب کے حوالے کی ہوئی ہوتی تھی اور ان کو کچھ بولتے نہیں تھے، تو وہ ڈار صاحب اپنی مرضی سے چلتے تھے. اس لیے 13 سے 18 میں ایک چیز کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہوئی. 13 سے 18 کے اندر آپ نے جتنے چائنا کے پاور پلانٹس لگائے، آپ نے کبھی ایکسٹرنل وائبلٹی کی وہی نہیں کری اسٹڈی کہ یار سب ایک ساتھ. آج وہی سارا کرائسس ہے نا، وہی پاور پلانٹس کا، وہی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ایک بڑا کرائسس وہ یہی انہی کی گورنمنٹ ہے، وہ خود نہیں کہتے کہ ہم ذمہ دار ہیں اس کے. کہ ایک اصل میں کیا ہوا کہ آپ نے اس کی ایکسٹرنل وائبلٹی نہیں کری. آپ نے ڈالر کے اندر، روپے کے اندر تو یہ چیزیں وائبل تھیں، لیکن کیا آپ اتنا ڈالر کما سکتے ہیں اس سے کہ اس کو سروس کر سکیں گے؟ نہیں کریں گے تو ڈالر کی شارٹیج ہو جائے گی. اور پھر وہ اب پہلے دیکھیں کامران بھائی، اس سے نمبر آپ کو میں ایسے پہلے پاکستان کو 3-4 بلین دینے ہوتے تھے، 2 بلین ری پیمنٹ انٹرسٹ کے دینے ہوتے تھے. اب پاکستان کی انٹرسٹ کی پیمنٹ بڑھ گئی ہے 5 بلین. پہلے پاکستان کو 10-12 بلین واپس کرنے ہوتے تھے دنیا میں، اب ہو گئے ہیں 25 بلین. 20 بلین آپ کو دنیا کے واپس کرنے ہیں، 5 بلین انٹرسٹ دینے ہیں، تو ہر سال 25 بلین آپ کو چاہیے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے. سمپل، یہ کرائسس ہے، ٹھیک ہے. اب آپ اس کو جتنا بھی توڑ مڑوڑ لیں، کرائسس یہ ہے. اب اور اگر اس بات کو آپ نہیں سمجھتے تو کرائسس چلتا رہے گا. تو یہ فرمائیے گا کہ پھر وہ چینج آف گورنمنٹ ہو گئی، ڈار صاحب آ گئے، یہ سارا کچھ اپنی جگہ ہو گیا. مگر ایک زمانہ ہے آج بھی نون لیگ کی اگر آپ بات کریں گے جی، 2000 جب ہم 13 میں آئے تو 2013 سے 2017 ایکسچینج ریٹ 100 روپے کا ڈالر، 106 روپے کا، انفلیشن بالکل نیچے. اس کے بعد جب گورنمنٹ ختم ہوئی تو دیکھیں جب وہ چلے گئے تو اس لیے وہ جو ہے پھر جب مفتاح آئے تو پھر ایکسچینج ریٹ بھی گر گیا، پھر یہ بھی ہو گیا، پھر وہ بھی ہو گیا. اور پھر اسی کی جو کہانی ہے وہ آج تک ہم سنتے آ رہے ہیں. اس کو انٹرپریٹ کریں. میں ایک بڑا آسان سا نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی بات پھر انٹرپریٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 17 میں دسمبر میں ایڈوائزر بنا ہوں، ٹھیک ہے. نومبر تک ڈار صاحب تھے، وہ اکتوبر میں چلے گئے تھے ملک سے. 1 مہینہ واٹس ایپ پہ مانسٹری چلائی ہے، ٹھیک ہے. 1 جنوری سے لے کر نومبر تک 10 بلین ڈالر اسٹیٹ بینک نے مارکیٹ میں ڈالے ہیں. وہ تو نمبر 2017 کے، ٹھیک. فرام 1 جنوری 2017 support rupee to November 2017 to support the rupee at 105, the State Bank put in $10 billion. $10 billion 11 مہینے، مطلب بیسکلی مہینے کا بلین. اس لیے وہ 106 روپے کا تھا. جی. میں پاگل کا بچہ ہوں کہ میں جا کے ڈالر میں ادھار لوں اور مارکیٹ میں ڈالوں، اس ملک کو میں ادھر اس حال پہ لے آؤں. آج سوچ لیجیے وہ 10 بلین آپ کے پاس ہوتے تو آپ سوچ لیجیے نا کہ اگر 10 بلین ہوتے تو مطلب میں نے کوئی ملک دشمنی نہیں کری ہوئی تھی سر کہ میں 106 پہ روپیہ رکھتا، جب کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ وائبل نہیں ہے، کہ 34% آپ کا صرف 2010 کے مقابلے میں ریئر وہ ہو چکا ہے، کہ آپ کا 3 سال 4 سال سے ایکسپورٹ کم ہوا ہے، بڑا نہیں ہے، کم ہوا ہے. آپ کا امپورٹ جو ہے وہ اب 20% آف GDP سے بڑھ رہا ہے. 80 بلین کا امپورٹ ہو گیا. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 6% آف GDP پہ ہو گیا. تو کیونکہ میں یا تو میں ملک دشمن ہوں یا میں بیوقوف ہوں، تو میں ایسی حرکت کروں گا. میں دونوں نہیں تھا تو میں نے یہ حرکت روک دی. ٹھیک ہے. اب کتنے دنوں تک یہ کر لیتے؟ 2 مہینے اور کر لیتے، 3 مہینے اور کر لیتے، اس کے بعد پھر آپ کے ڈالر ختم ہو جاتا. وہ جو نمبرز ہیں جو کہ فلیگ شپ ہیں، جو سب سے بڑی چیز ہے نون لیگ کی، کہ دیکھیں 2017 تک کیا حال ہے، 2018 تک نواز شریف صاحب نے کچھ 225 دفعہ اس کا ذکر کیا ہے، وہ ساری چیزیں.
آپ کہتے ہیں وہ فساد تھا، دیٹ واز اس نے پاکستان کو بلکہ نقصان پہنچایا. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، کوئی چیزیں اچھی بھی تھیں، کچھ چیزیں بری بھی تھیں. دیکھیں معیشت کے اندر ہر چیز ہر وقت تو اچھی نہیں چل رہی. اس دوران باہر ایکسپورٹس اسٹیگنیٹ کر گئی تھی، وہ تو یہ بہت اسٹاک ایکسپینشن تھی. امپورٹس آؤٹ آف ریچ بڑھ چکی تھی. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا روپیہ بہت سستا تھا. آپ یہاں آڈیا امپورٹ کر رہے ہیں، لوگ امپورٹ پہ امپورٹ کر رہے ہیں. یہی غلطی عمران خان نے 22 میں 21 میں کی ہے، جو غلطی مینا واشنگٹن نے 18 میں کی ہے. ٹھیک، اب وہ نہیں روک رہے. جب آپ روپے کو رکھیں گے اور $10 بلین اگر آپ قرض لے کر ڈال دیں گے تو آپ کا انفلیشن تو کم ہی رہے گا، کیونکہ آپ نے روپے کو نیچے رکھا ہوا ہے، اوپر رکھا ہوا ہے. سوری. سو وہ یہ ایک نقصان تھا. لیکن ساتھ ساتھ یہ تھا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ چل رہی تھی، کنسٹرکشن چل رہی تھی، گروتھ آئی تھی اکانومی کے اندر. تو یہ چیزیں بھی تھیں اور یہ چیز بھی تھی. یہ سب مطلب معیشت کو دیکھیں تو اس کو پورے پس منظر میں دیکھیں تو اس میں کچھ چیزیں صحیح تھیں، کچھ چیزیں بری تھیں. جو بری چیزیں تھیں ان میں کچھ چیزیں ہم نے اپنے ہاتھ سے بری کر رکھی تھیں، جس کو اریسٹ کرنا ضروری تھا. اگر ہم ایکسپورٹس کے لیے ڈالر کو آہستہ آہستہ ڈی ویلیو ہونے دیتے تو ایکسپورٹس بھی بڑھ رہا ہوتا. اور پاکستان میں جو سب سے زیادہ بڑی مسئلہ ہے وہ ایکسپورٹس بڑھانے کا ہے نا، وہ تو بالکل رک گئی تھی. میں اگر آپ پھر سے بتاؤں آپ کو، دیکھیں سر، آج کل کیونکہ معیشت ایک دم رکی ہوئی ہے تو ہمارا ایکسپورٹ امپورٹ برابر ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو ایک طرف پارک کر دیں. اب ہمارے پاس میں نے آپ سے جو گزارش کری کہ 20 بلین دنیا کو واپس کرنے ہیں قرض کے، اور 5 بلین سود دینا ہے، تو ہر سال 25 بلین دینے ہیں. اس میں سے 10-15 بلین تو آسانی سے آ جاتے ہیں ری رول کے یا نئے لون کے. 10-15 کے لیے آپ کو ملک میں مارا ماری کر کے دنیا میں بھاگنا پڑتا ہے. ریمیٹنسز وغیرہ بھی نہیں، ریمیٹنس تو ادھر آ گئے سر. 30 بلین کی ریمیٹنس، 30 بلین کی ایکسپورٹ، 60 بلین کے امپورٹ ہو جاتا ہے. اب اگر آپ نے تو آپ کو یہ 25 بلین دینے ہیں، یہ آپ کو مارا ماری کر کے 10-12 لانے پڑتے ہیں. اور اگر آپ کو گروتھ کرنی ہے تو آپ کو امپورٹ بڑھانی پڑے گی، تو وہ 60 سے 70 لے جانے پڑیں گے. اب یہاں پہ آپ 15 بلین ویسے ہی شارٹ ہیں، 10 بلین یہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ کیونکہ ایکسپورٹ میں تو کوئی لچک ہے ہی نہیں. صحیح ہے. تو جب تک آپ یہ چیزیں صحیح نہیں کریں گے، اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کریں گے، آپ ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے. اور ایکسپورٹ بڑھانا اس وقت پاکستان کی نمبر 1 ضرورت ہے. اچھا، اب جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں فاسٹ فارورڈ، اس وقت جو ہے نمبرز جو ہیں ہمارے کافی بہتر ہے، وہ جالی بھی نہیں ہے. سب سے بڑی بات نمبر جعلی نہیں ہے. تو ہماری انفلیشن کے نمبرز انڈر کنٹرول ہے، ہمارا انٹرسٹ ریٹ بھی اب اس کی وجہ سے کم ہو گیا ہے، ہمارا ایکسچینج ریٹ خاص طور پہ پچھلے 1 سال سے جو ہے وہ اسٹیبل ہے، اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور یہ ساری چیزیں حوصلہ افزا ہیں. آئی ایم ایف کی سیٹسفیکشن ہے، وہ جنرلی ایک اوور آل ایک سیٹسفیکشن ہے کہ ٹھیک ہے. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ 25 کروڑ کا ملک، اس کی گروتھ جو ہے وہ 2.5% ہے، 2.25% ہے. یعنی کہ جاب کریشن سمجھیے کہ ہے ہی نہیں، ایکسپینشن ہے نہیں، کوئی کسی قسم کی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں. ابھی یہ جس وقت آدھا بھی انٹرسٹ ریٹ ہو گیا ہے، میرے اطلاع کے مطابق کریڈٹ آف ٹیک جو ہے وہ بھی ڈسمل ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. یہ کیسے مینج ہوں گے؟ سر دیکھیں، گروتھ پہلے کوارٹر میں 0.9% آئی ہے، 0.9%. اوکے، ٹھیک ہے. جس ملک کے اندر آبادی بڑھ رہی ہے 2.4% سے، اس ملک میں اگر 0.9% سے گروتھ آئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب 1.5% سے اوسطاً ہر پاکستانی غریب ہو گیا. اوکے، ٹھیک ہے. پچھلے 3 سالوں میں ہماری گروتھ جو ہے وہ 1.7% ہے، اور ہماری جو پاپولیشن بڑھ رہی ہے وہ 2.4 ہے. تو مائنس 3 سال سے ہم مائنس چل رہے ہیں ہر سال. یعنی کہ ایوریج پہ پاکستانی غریب ہو رہا ہے 0.7% سے. اور پھر وہ ایکومولیٹ بھی ہو رہا ہے ظاہر ہے. تو 3 سال میں آپ 2.1 کے اوپر پڑ گئے، غریب ہو چکے ہیں. اس کے بعد غریب کون ہوتا ہے؟ تو جہاں پہ ہائی انفلیشن ہو جیسے پاکستان میں ہے، تو وہاں پر ایسٹ پرائز تو انکریز ہو جاتی ہے. تو جو آدمی امیر ہو اور جس کے پاس پراپرٹی ہو وہ غریب نہیں ہوتا ہے، اس کی تو پراپرٹی کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. لیکن جو غریب ہے اس کی دسترس سے پراپرٹی اور دور ہو جاتی ہے، اس کی دسترس سے چیزیں اور نکل جاتی ہیں. تو 3 سال میں پاکستان کی ایوریج ڈسپوزیبل انکم پاکستانی کی کم ہوئی ہے، اس کی قوت خرید کم ہوئی ہے. اسی لیے یہاں پہ غربت اتنی بڑھ گئی ہے کہ 10 کروڑ 50 لاکھ پاکستانی خط غربت سے نیچے رہتے ہیں. اور کیونکہ آپ نے کسی پاکستانی کو تعلیم نہیں دی ہے، ٹھیک، 10 میں سے 8 بچے مثال کے طور پر 2 جملے نہیں پڑھ سکتے 10 سال کی عمر میں. حالانکہ ایسٹ ہے ہمارے پاس، یوتھ بلج ہے. سر ایسٹ تو اگر وہ ایسٹ تب ہے جب وہ پڑھا لکھا ہو، ورنہ وہ لائبلٹی ہے. ٹھیک ہے. تو 10 میں سے 8 بچے اگر 10 سال کے اگر آپ کے 2 جملے نہیں پڑھ سکتے تو وہ آپ خود سوچ لیجئے کہ کتنی شرمندگی کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیونکہ بچوں کو تعلیم نہیں دی ہے تو آپ کا لو اسکلڈ یا نو اسکلڈ
لیبر بڑھ رہا ہے تو جو نیچے والے طبقہ ہے اس کی تنخواہ نہیں بڑھ رہی کیونکہ وہاں پہ سپلائی بہت بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ آج سے 20 سال پہلے یا 10 سال پہلے اگر مزدور اپنے 1-2 بچوں کی کفالت کر سکتا تھا دیہڑی دار تو آج وہ نہیں کر سکتا ہے. تو وہ ہم پیچھے چلے گئے ہیں. یہاں پہ آپ کے 2 کروڑ 60 لاکھ بچے اسکول کے باہر ہیں. 80 لاکھ بچہ پیدا ہو رہا ہے جس کی آپ کفالت نہیں کر سکیں گے, جس کے پاس آپ کے وسائل نہیں ہیں. کوئی سروس ہم بچوں کو لوگوں کو پرووائڈ نہیں کرتے. 4 سروسز ہم نے صوبوں کو دے رکھی ہیں. تعلیم صوبے فیل ہو گئے, صحت صوبے فیل ہو گئے, پولیس صوبے فیل ہو گئے, واٹر سیوریج روڈ رستہ فار دا موسٹ پارٹ صوبے فیل ہو گئے. تو صوبے چاروں میں فیل ہو رہے ہیں. وفاق کیا کرتا ہے؟ ٹیررزم اینڈ سیکیورٹی فیل ہو گیا. بجلی اینڈ گیس, خطے کی مہنگی ترین بجلی, خطے کی مہنگی ترین گیس, تمام ہم پلہ ممالک سے جو ہم سے امیر بھی ہیں, ملیشیا, انڈونیشیا, تھائی لینڈ, ویتنام, ساؤتھ افریقہ, کینیا اینڈ ایتھیوپیا, ان سب سے مہنگی بجلی ہے اور ان سب سے مہنگی گیس ہے ماں سوائے تھائی لینڈ کے. تو نہ بجلی وفاق دے سکتا ہے سستی, نہ گیس سستی دے سکتا ہے, نہ وفاق جو ہے وہ مانیٹری پالیسی یا فسکل پالیسی ٹھیک چلا سکتا ہے. لارجسٹ ڈیفیسٹس, اور مانیٹری پالیسی ہے کہ کبھی روپیہ اسٹیبل رکھتے ہیں پھر اچانک ڈیویلیو ہو جاتا ہے, پھر اسٹیبل رکھتے ہیں پھر ڈیویلیو ہو جاتا ہے. ہسٹری تو یہی ہے. ہسٹری یہی ہے نا. ہم 20-30 سال دیکھیں تو 7% ڈیویلیو ہوتا ہے, لیکن ہم 3 سال روکتے ہیں پھر اچانک 20% جاتا ہے, پھر 3 سال روکتے ہیں پھر 20%. یہ پاگل پنے کی حرکتیں ہیں, اس کے اندر آپ کیوں گھس رہے ہیں؟ سو حکومت پاکستان کی گورننس جو ہے وہ کمپلیٹلی فیل ہو چکی ہے. ہم کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم اس ملک میں اپنے عوام کو فیل کر چکے ہیں. ان کو نہ تعلیم دی ہے, نہ صحت دی ہے, نہ روزگار دیا ہے. اور جب تک ہم اپنے گورننس کا ماڈل نہیں چینج کریں گے, بہت سارے ڈویژنس کو امپاور نہیں کریں گے ود اے لاٹ آف دیز پاورس, کہ جہاں سے وہ اسکول اور ہیلتھ نہ ہو, ہم اسکولوں کو پرائیویٹائزیشن کی طرف نہیں لے کے جاتے, جبکہ حکومت ان کو لوگوں کو, غریب لوگوں کو پیسے دے گی وہ اسکول میں جانے کے. ہم NFC ایوارڈ کو نہیں چینج کرتے, ہم حکومت کی سائز کو کم نہیں کرتے, ہم پرائیویٹائزیشن نہیں کر سکتے. یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ہماری حکومت سے, ہماری حکمرانی سے بری حکمرانی نہیں ہو سکتی ہے, اور یہ چینج کرنا ضروری ہے. تو آپ کے نزدیک آئی امیجن کہ اٹس ناٹ بیونڈ ریپیئر. جب آپ نے یہ جماعت بنائی عوام پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ مل کے, تو آبویسلی یو ہیو اے سولوشن ان دا مائنڈ, یا ایک پاتھ وے ہے کہ جس کے ذریعے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. پہلے یہ کہ آپ اقتدار میں آئیں گے, کیسے ہوگا, یہ جو انٹرنچ جماعتیں ہیں جو کہ اب اس وقت تو خیر آپ نے دیکھ لیا جو جمہوریت کی کیفیت ہے, یا جو جس قسم کا نظام ہے, یا جو ساری صورتحال ہے, بٹ اس کے باوجود یو تھنک دیر از اے پلان. اب چاہے وہ کوئی بھی کرے, آپ کریں یا کوئی کرے, بٹ دیر از اے پلان. دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وی آر پاس دا پوائنٹ آف نو ریٹرن, مگر میں ایز اے پاکستانی یہ نہیں سوچتا ہوں. میں تو سوچتا ہوں کہ وی آر آلویز بی ود ان ریٹرن. ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے, پھر اللہ بڑھائے. جہاں تک انٹرنچ پارٹیوں کا تعلق ہے تو دیکھیں MQM کراچی میں امپلوڈ ہو چکی ہے, پنجاب میں مسلم لیگ ہمارے سامنے امپلوڈ ہو رہی ہے. آج مسلم لیگ کے ووٹ آنے والے, چاہنے والے بہت کم ہیں, سچی بات ہے. ٹھیک. اور جب انہوں نے 8 فروری کو اس الیکشن کے اندر جیت قبول کری جو الیکشن وہ ہار چکے تھے, تو آپ لوگوں کو اور ناراض کر چکے ہیں. تو آپ بیٹھے الیجیٹمیٹ سیٹ پہ, اب آپ جو بھی بات کر لیں بات تو وہ سیدھی ہے. وہ مسلم لیگ نے اپنی نظریات تو چھوڑ دیے, نعرہ نہیں چھوڑا, صرف نظریات سارے چھوڑ دیے, اور اب تو وہ ایک خاندان کی پارٹی رہ چکی ہے کہ وزیر اعظم بھی ان کا, وزیر اعلیٰ بھی ان کا, تیسرا وزیر اعظم بھی ان کا, تیسرا وزیر اعلیٰ بھی ان کا, مطلب پورے مسلم. مجھے کبھی کبھی مسلم لیگ کے لوگ بولتے ہیں کہ یار تم تو, تمہاری اور شاہد کے 2 لوگوں کی پارٹی ہے. تو بولتا ہوں یار ہم 2 لوگ تو ہیں, تم تو ایک خاندان کی پارٹی ہو. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل مسلم لیگی جو ہے وہ ہمارے واپس آ جائے گا, کیونکہ ہم مسلم لیگ کی ویلیوز ریپرزینٹ کرتے ہیں. شاہد عباسی اور میں اور ظفر مرزا اور طارق بنوری اور سیما بلوچ اور نغمانہ, ہم لوگ جو ہے شیخ صلاح الدین, اور ہم لوگ جو ہیں وہ مسلم لیگ کی ویلیوز کو ریفر کرتے ہیں, مہتاب عباسی اور انور سومرو وغیرہ. تو یہ مسلم لیگ سے بہت سارے لوگ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں, کچھ PTI سے بھی آئے ہوئے ہیں, اور یہ سب ہمارے پاس واپس آئیں گے مسلم لیگ کے ووٹرز. اور مجھے تو یقین ہے کہ اگلے الیکشن میں اللہ نے چاہا تو ہم فیئر الیکشن میں اچھا کام کریں گے, اچھا پرفارمنس دکھائیں گے. تو انٹرنچ پارٹیاں سر اب انٹرنچ نہیں رہی ہیں, انٹرنچ حکومت میں رہی ہیں, لوگوں کے دلوں میں نہیں رہی ہیں. تو یہ لوگوں کے دلوں سے ہٹانا مشکل ہوتا ہے. اب یہ تو بات ختم ہو گئی ہے نا کہ الیکشن سے کچھ ہو جاتا ہے.
ہاں یہ بات تو ہے. اب ٹھیک ہے, لیکن اگر تو الیکشن سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر تو ہم ایک سیاسی پارٹی کیا کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, ہم مطلب وہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے نا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر الیکشنز ہوئے تو ہم ووٹ لیں گے. اور لیکن اب اگر الیکشن ہو گئے تو ابھی فروری 2024 میں بھی تو الیکشن ہو گئے نا. ہاں تو نہیں, ہم اس طرح کہتے ہیں, چلو لیٹ می پٹ اٹ دس کہ فارم 45 کے لحاظ سے وی ول بی دا سیکنڈ لارجسٹ پارٹی. فارم 47 کے لحاظ سے نہیں کہہ سکتے, وہ پھر اللہ جانتا ہے. لیکن میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ دلوں کے اوپر مسلم لیگ دلوں سے لوگوں کے ہٹ رہی ہے. سچی بات بتاؤں, کیونکہ وہ مسلم لیگ ہی نہیں رہی نا, جو ایک کوئی اقدار کی سیاست کرتے تھے, جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے, جو کسی جگہ پہ کھڑے رہتے تھے, کوئی سچ کی بات کرتے تھے. آج میں دیکھ رہا تھا شہباز صاحب کا ٹویٹ پیکا لاس کے خلاف 2022 کا. ٹھیک ہے, صحیح بات ہے, انبلیویبل. بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. لیکن سر یہ مگر وہ تو آپ پوری کتاب لکھ دیں, بدلتا رنگ آسماں کیسے کیسے, لیکن ووٹ کو عزت دو سے لے کے اور یہ پیکا سے اور یہ تمام چیزیں. اچھا, کوئی اس پہ شرم کی بات بھی نہیں ہے, کوئی امبیرسمنٹ کی کوئی گفتگو نہیں ہے. جب شرم نہیں ہوتی تو بہت ساری چیزیں پھر مشکل آسان ہو جاتی ہے. لیکن میں آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب میں اور آپ نے بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں سر. ایک زمانے میں عمران خان صاحب بھی بڑے اپنے عروج پہ تھے, اس سے پہلے میاں صاحب تھے, اس سے پہلے بھٹو صاحب تھے وغیرہ وغیرہ. مگر بادلوں کا رخ بدلتے ہوئے دیر لگتی ہے, ہواؤں کا رخ بدلتے ہوئے دیر لگتی ہے, نہیں لگتی نا. پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے, اس 5 سالوں میں 3 مرتبہ دیکھ چکے ہیں. اچھا, سیدھی سی بات ہے, یہ پاکستان کی جو سیاست ہے, پاکستان کی جو جمہوریت ہے, پاکستان میں کیسے حکومت بنتی ہے, کس کی بنتی ہے, کیا کرتے, اب اس پہ کسی کو کوئی ایجوکیشن کی تو ضرورت نہیں ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ جماعت بنا رہے ہیں, ایک بڑی اچھی آپ لوگوں کا امیج ہے, آپ کا ہے, شاہد صاحب کا بہترین امیج ہے, آپ کے لوگ ہیں, بالکل ایز اے پاکستانی آئی ہیو نو کمپلینٹس, بالکل آپ ہوں گے میں ووٹ بھی دے دوں گا. لیکن یہ بتائیں کہ فیصلہ تو مجھے نہیں کرنا نا, میرے ووٹ سے تو آپ کا فیصلہ نہیں ہوگا. فیصلہ جہاں ہوگا وہاں پر بھی ڈیفینیٹلی ایک تڑپ ہے یا ہوگی کہ بھئی پاکستان کو ریفارم کرنا ہے, نئے طریقے سے کرنا ہے. انہوں نے کوشش کی, مطلب نواز شریف صاحب کو لاتے رہے, پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کو بھی 2-3 بار لائے, پھر اس کے بعد عمران خان کو لائے, وہ بھی ٹرائی ہو گئی. کہ میرے نزدیک تو ایک اچھا وائبل آپشن ہے. تو وہاں کوئی بات وغیرہ کی ہوتی ہے, کچھ ہوتا ہے کچھ, کیونکہ بظاہر تو بڑا اچھا آپشن ہے. میری بات ہم نے یہ بڑا شاہد بھائی نے کھل کے کہا ہے کہ ہم سب کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن کسی کی نوکری کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاہد عباسی کمپیٹنٹ ہے, یا ہمارے ساتھ طارق بنوری ہے جو ایچ ای سی کے چیئرمین رہ چکے تھے, بہت اچھے, یا سردار مہتاب ہیں, سب اچھے, ڈاکٹر سعید الہی ہیں, یا ڈاکٹر مرزا ظفر آپ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, یا ڈاکٹر طارق سلیمان ہیں, طارق چیمہ ہیں. تو یہ اگر یہ پڑھے لکھے لوگ اگر ہم جمع کر رہے ہیں, کمپیٹنٹ لوگ, 2 سابق فائنانس سیکرٹری شاہد محمود اور عارف احمد خان, ہم ابھی تو سیاست دانوں پہ نہیں جا رہے, ابھی تو ہم یہ تھنک ٹینک جمع کر رہے ہیں. جب اتنے کمپیٹنٹ لوگ ہم لے کر آ رہے ہیں تو ہم کسی کی نوکری تو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ہم اپنی عقل سے چلیں گے. ہمارا اس وقت جو ہے نا کام صرف یہ ہے کہ عوام میں اپنے آپ کو ہر جگہ پہ ڈسٹرکٹ میں وہ بنانا ہے, اور عوام میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہے. اس کے بعد جب عوام کی ایک مرتبہ سپورٹ آ جائے گی تو پھر جتنے بھی مراحل کی آپ بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے کہ میں بھی سیاست میں رہا ہوں, شاہد عباسی بھی سیاست میں رہے ہیں, تو ہم ساری مسائل سمجھتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پھر پالیٹکس کی بہت ہی جو امپورٹنٹ نٹی گریٹیز ہے, اس میں پیسہ بہت چاہیے, بہت بڑا پیسہ چاہیے. اور آپ کے سامنے 17 سال سے ایک جماعت حکومت ہے, اور وہ بھی کس قسم کی حکومت ہے اور کس طریقے سے وہاں پیسوں کی ریل پیل ہے. دوسری جانب ظاہر ہے کہ نون لیگ کا اپنا ایک پورا ایک انفلوئنس ہے, پنجاب ہے, یہ ہے, اور ملٹیپل ٹائمز حکومتیں ہیں, اور ظاہر ہے کہ پورا جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ بھی سب ساتھ کھڑا رہتا ہے. تو پیسے کی جنگ میں ہار جائیں گے آپ. سر 7 فروری تک آپ کے آرگیومنٹ ایک دم ٹھیک تھے, میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. 8 فروری کو تو عمران خان نے ان سب چیزوں کو الٹا دیا ہے کہ خالی ٹویٹر پہ اور واٹس ایپ گروپوں پہ اس نے مطلب کیمپین چلائی ہے, اور اس کا جو ہے وہ یہ بہت امپورٹنٹ آرگومنٹ ہے, آئی ووڈ ایگری, ٹنڈا اور بیگن اور پتہ نہیں کیا کیا جیتا ہے. صحیح بات ہے, یہ بات ہے. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وسائل نہیں لے کے رکھیں گے یا وسائل لے کر نہیں آئیں گے. ہم بھی 4 لوگوں کو اللہ کی مہربانی سے جانتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ابھی کیونکہ بیچ میں آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ یار جب
جب کیمپین فنڈز کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں بھی میں نے بڑا کام کیا ہے نواز شریف صاحب کے لیے. ان کے ہاتھیوں کے سامنے ہم اپنا سانڈ کھڑا کر دیں گے سر, ایسی بات نہیں ہے. اللہ کی مہربانی ہے, ہمارے بھی 4 دوست ہیں, ایسی بات نہیں, ہم وہ کر لیں گے. اور ویسے بھی وہ لوگ اتنے پیسے لگاتے نہیں ہیں جتنے جمع کرتے ہیں. عمران خان کی جو بات آپ نے کی اور 24 کے الیکشن کی جو بات کی, وہ ٹرن اراؤنڈ جو ہوا ہے نا, اس پہ تو سب ایک یوتھ کا بہت بڑا رول ہے. یوتھ موٹیویٹ, یوتھ نکلا, یوتھ نے یہ کیا, کمال کر دکھایا. ابھی آپ کے پاس وہ کیا سچویشن ہے؟ سر ویسے کمال کرتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو یوتھ عمران کو ووٹ بہت دے رہے تھے, مگر دوسرا ہے کہ یوتھ کی ٹرن آؤٹ ہمیشہ کم ہوتی تھی. اگر پاکستان میں 45% لوگ ووٹ دیتے تھے تو یوتھ 30-35% دیتے تھے اور باقی بوڑھے لوگ زیادہ دیتے تھے. یہ یوتھ نے سیم پرسنٹیج پہ دیا ہے, تو اس سے بہت فرق پڑ گیا. ایسے ہی ایک آپ کو اور نمبر بتا دیتا ہوں, تو اس کے بعد پھر میں اپنا یوتھ کر کہ FA پاس لڑکے 18 سے 30 سال کی عمر کے, لڑکے سے مراد FA پاس نوجوان 18 سے 30 سال کی عمر کے 70 to 30 پنجاب کے اندر PTI کی فیور میں بریک ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں کوئی گھر سے نہیں بول رہا ہوں, یہ سرویز اور سب کچھ کرنے کے بعد کہ 70 to 30 ان فیور آف PTI ان پنجاب, men and women between the ages of 18 to 30 with at least FA. صحیح ہے. تو اور پھر آپ دیکھیں کہ PTI ہر ایج گروپ میں مسلم لیگ سے جیت رہی تھی. مسلم لیگ صرف ایک 60 کے ایج گروپ میں پنجاب میں نکلی ہے. تو آہستہ آہستہ مسلم لیگ کا ووٹر جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور PTI کا ووٹر بڑھتا جا رہا ہے. تو مسلم لیگ کا تو بیسکلی مطلب چیپٹر بڑا مشکل ہے. اب ہم کدھر ہیں؟ ہم اس وقت سر پڑھے لکھے لوگوں میں ایک مقبولیت پا چکے ہیں. پڑھے لکھے لوگوں میں, سچی بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. گاؤں گوٹ میں, دیہات میں ہم ادھر تک نہیں پہنچے ہیں. شہروں کے اندر, سبربنس کے اندر پڑھے لکھے لوگوں میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یار مفتاح اسماعیل ایک سمجھدار آدمی ہیں. شاہد عباسی کی انٹیگریٹی, شاہد عباسی کا کیریکٹر, جو باقی ٹیم ہم نے جمع کری ہے, ہم ورکنگ پیپرز لے کر آ رہے ہیں, وائٹ پیپرز لے کر آ رہے ہیں. ہمارے پاس 2 سابق خواتین ایمبیسڈرز ہمارے ساتھ ہیں. مثال کے طور پہ ایک مطلب پڑھے لکھے لوگوں میں ہم نے کر لیا ہے, اور ہم اس کو سوچ رہے ہیں کہ ایونچولی یہ ٹرکل ڈاؤن کرے گا ٹورڈز ادر اسٹراٹا آف سوسائٹی تھرو سوشل میڈیا. اور جہاں تک جو پیسے کا تعلق ہے نا, تو سر دیکھیں جب ٹک ٹاک اور یہ چیزیں آ گئی ہیں تو بہت ساری چیزیں اگر آپ کے پاس والنٹیئرز ہوں تو آپ کو اتنے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے چاہا تو ہم کچھ کر لیں گے. ہم کو اب بھی یہ لگتا ہے کہ مسلم لیگ کا اصل ووٹر جو ہے, جو کہ ویلیو ووٹر ہے یا نظریاتی ووٹر ہے, آئیڈیولوجیکل ووٹر ہے, وہ ہمارے پاس آ جائے گا, کیونکہ اصل مسلم لیگ ہم ہی ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کراچی کے اندر وہ MQM کا لیپس ووٹر جو پہلے MQM کو ووٹ دیتا تھا اور شاید اس بار PTI کو ووٹ دیا, لیکن وہ ادھر بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے, اور وہ بھی کنفرنٹیشن اور لڑائیاں نہیں چاہتا ہے, وہ بھی شاید ہم کو ووٹ دے دے گا. لیکن ابھی آپ کے سامنے جو پہلا چیلنج ہوگا اگر کوئی الیکشن ہو گیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک پوری ویو ہے, سمپتھی ویو ہے, جو کہ 2024 کے ریزلٹس کو تسلیم نہیں ہوا, تو اس نے ظاہر ہے کہ ایک صورتحال کو جنم دیا, مانے نہ مانے, مگر وہ بات ہے. تو پہلا چیلنج تو وہ سامنے ہوگا, یہ تو دوسروں کو تو شاید آپ سر گزارش یہی ہے کہ میں یہ بات ہم سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن میں رہ کے لوگوں کی سپورٹ عموماً کم نہیں ہوتی, اور جیل میں رہ کے لوگوں کی سپورٹ بالکل کم نہیں ہوتی. تو عمران خان کو کیونکہ انہوں نے جیل میں اور اپوزیشن میں رکھا ہوا ہے, تو عمران خان کی پاپولیرٹی آج بھی بہت زیادہ ہے. علی امین گنڈا پور کی جو حکمرانی ہے وہ بہت بری ہے, لیکن اس پہ بھی لوگ متوجہ نہیں ہوتے. کرپشن وہاں پہ بھی بہت ہے, اس پہ بھی لوگ متوجہ نہیں ہوتے. لیکن میں ایسے ہی آپ کو اگر ایک نمبر بتا دیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان بھر میں اگر آپ سروے کریں تو PTI کا 38 to 40% سپورٹ ہے, 38 to 40% سپورٹ ہے. مسلم لیگ کا 18 سے 20% سپورٹ ہے, اور پیپلز پارٹی کا 14 سے 15% سپورٹ ہے. مسلم لیگ کا سپورٹ کم سے کم ہو رہا ہے, مطلب PTI سے تقریباً آدھی ہو گئی ہے. لیکن کیونکہ وہ سینٹرل پنجاب میں کانسنٹریٹڈ ہے, نارتھ پنجاب میں وہ ایک سیٹ نہیں جیت سکتی ہے, پنڈی ڈویژن میں ایک سیٹ نہیں جیت سکتی مسلم لیگ. ویسٹ پنجاب میں فیصل آباد میں بڑا مشکل ہے, لاہور میں مشکل ہے, لیکن پھر بھی سینٹرل پنجاب میں گجرانوالہ, حفظ آباد وغیرہ میں تھوڑا سا مسلم لیگ کمپیریٹیو ہے. ساؤتھ پنجاب میں بھی مسلم لیگ کمپیریٹیو نہیں رہی ہے, اور تو مسلم لیگ کہیں ہے ہی نہیں, مانسیرا میں ختم ہو گئی ہے. تو
PTI के पास 40% वोट है. 40% बाय द वे इज़ अ वेरी हाई नंबर. मतलब भुट्टो साहब अपनी पीक पे जो थे वो इससे ज़्यादा नहीं थे. भुट्टो साहब ने 70 के इलेक्शन में भी 138 में से 83 सीटें जीती थी. तो 40% छोटा नंबर नहीं है, लेकिन 40% ही है. कम से कम नहीं सर, कम से कम नहीं है, 40% है. 40% बहुत नंबर होता है. मतलब मियाँ साहब कभी 37 के ऊपर नहीं गए. ठीक है, तो 40 बहुत बड़ा नंबर है. मेरे भुट्टो साहब अभी कभी 40 के ऊपर मैं नहीं जानता हूँ कोई और पाकिस्तानी को. ठीक है, तो 40 बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि फर्स्ट पास द पोल है. हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है. अगर आप 40% हैं तो आप बहुत सारी सीटें जीत जाए. ठीक है, लेकिन 40 है तो 60 के अंदर, लेकिन 60 के अंदर बलोच भी हैं हमारे ऐसे जो कि कोई इंटरेस्ट नहीं है जिनको पॉलिटिक्स में. पश्तून हैं, इंटीरियर सिंध है 10-15% पॉपुलेशन, जिधर पीपल्स पार्टी का इतना वो नहीं है, PTI का इतना वो नहीं है. तो हमारे पास तो 60% की तो यूनिवर्स है ना जिस पे हम काम कर सकते हैं. तो हम उस पर तो काम करेंगे ना. तो वो हमारे पास यूनिवर्स है. हम ये नहीं करेंगे 60 में से हम 40 ले जाएंगे, लेकिन कोशिश तो करेंगे ना 15-20% वोट. तो तैयारी है आपकी, क्योंकि पाकिस्तान में ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन 5 साल बाद हो. अब आज तक तो नहीं हुए, इस मतलब हो तो गए, मगर बहरहाल एक जमात के लिए तो किसी वक्त भी इलेक्शन की सूरत हाल तो यहाँ कभी भी बपा हो सकती है. इस वक्त तक तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तैयार नहीं है. सही, ठीक है. हमारी ख्वाहिश ये है कि अब जो 1-2 पंजाब में या वो वाली ख्वाहिश तो नहीं है जो आखिर में इमरान खान की हो गई थी कि नाम लाओ और ये लाओ, और वो नाम वाले होने चाहिए, इलेक्टेबल्स. नहीं सर, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि पंजाब में कहीं बाई इलेक्शन हो या कराची में कोई बाई इलेक्शन हो, तो हमको भी पता चलेगी कि हम कितने पानी में और वो भी कितने पानी में, सबको टेस्ट रन पता चलेगी. तो और गुड आइडिया. एक तो अभी अल्लाह करेगा तो इस साल में एक आध कोई बाई इलेक्शन में बंदा कहीं खड़ा कर देंगे. और कराची में होगा तो मैं आई विल बी वेरी हैप्पी कि हमारा कोई बंदा खड़ा हो. बिल्कुल ठीक है. या पंजाब में, हम पंजाब में पूरे और कराची में हम रेडी हैं. तो भाई गुड लक. थैंक यू. लग रहेगा कि पाकिस्तान में बहरहाल हालात बदलेंगे, बेहतर से बेहतर होंगे. अल्लाह ने चाहा तो और बेहतर से बेहतर होंगे, और जमहूरियत भी आएगी और सब कुछ होगा इंशाल्लाह. आमीन. थैंक यू सर. थैंक यू.